السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ماشاء اللہ کلاس میں رونق بہت نظر آ رہی ہے، الحمدللہ۔ آتے رہا کریں آپ لوگ، بڑی اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ کلاس۔ چلیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت۔ سورۃ الانفطار۔ انفطار کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا۔ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 19 آیات، 80 کلمات اور 327 حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا۔ اذا کا لفظ جو ہے یہ ظرف زمان ہے، جب ناگہاں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اچانک کسی چیز کا ہونا۔ اور آسمان جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، تو جب آسمان انفطرت، اسی لیے آگے انفطرت مؤنث کا صیغہ آیا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور فطرہ کا معنی ہوتا ہے کھود کر الگ کرنا، پھاڑنا اور طول میں پھاڑنا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یا کہیں کہ چر جائے گا۔ جب کوئی چیز چرتی ہے تو کیسے چرتی؟ لمبائی کی رخ پڑتی اور پھاڑ کے پھر الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شق کا لفظ بھی آتا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، چر جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے، کواکب کوکب کی جمع، چھوٹے بڑے سب ستاروں کے لیے آتا ہے، انتثرت بکھر جائیں گے۔ نثر شعر کے مقابلے میں بکھرے ہوئے کلام کو کہتے ہیں۔ جھڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے تسبیح ہوتی ہے نا پروئی ہوئی، تو اگر وہ ٹوٹ جائے اور اس کے موتی نکل کے بکھر جائیں تو اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، تو وہ جھڑ جاتے ہیں نا۔ یعنی اس وقت آسمان کی بندش جو ہے مضبوط ہے، یہ بندھے ہوئے ہیں سارے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائیں گے، گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر، بحر کی جمع، فجرت پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب انفطرت کا معنی بھی پھٹنا ہے اور یہاں بھی پھاڑنا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں چرنا معنی ہے اور یہاں وسیع پیمانے پر پھٹنا۔ اور جب سمندر پھٹے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بہہ جائے گا۔ اور پھر خاص طور پر ایسی چیز کا پھٹنا جو پہلے بند ہو، یعنی کنٹرولڈ ہو، ایک لمٹ کے اندر ہو۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سمندر اپنی جگہ سے باہر نکل آئیں گے یا اپنی حدوں سے نکلیں گے، پھٹ پڑیں گے۔ پیچھے آپ نے پڑھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بھڑک اٹھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر بھی ایسے پردے یا ایسی رکاوٹیں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ الگ الگ ہیں ساتھ ہوتے ہوئے بھی، مثلا میٹھا اور نمکین پانی، ٹھنڈا اور گرم پانی۔ تو جب وہ اندر کے پردے پھٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز ان کی مکس اپ ہو جائے گی، ٹھنڈا، گرم، نیلا، پیلا، جو ہر قسم کا پانی، یعنی اس کے اندر ایک بھونچال آ جائے گا اور وہ بھڑک اٹھیں گے۔
آپ سوچئے کہ ایک چھوٹے سے برتن میں بھی پانی جب کھولتا ہے، جیسے کیتلی آپ کی کھولتی ہے یا ابلتی ہے، تو کیا حال ہوتا ہے، اور کہاں یہ کہ اتنا بڑا سمندر وہ کھولنے لگے اور بھڑک اٹھے اور پھٹ جائے اور اس کا پانی بہہ نکلے اور پھر اڑ جائے اور پھر اس کی جگہ آگ نکل آئے اور زمین پھٹ جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی وسیع پیمانے پر تبدیلی ہوگی زمین پر اور آسمان پر. اسی لیے ایک اور جگہ پر آتا ہے ثقلت فی السماوات والارض، کہ قیامت کا دن بہت بھاری ہوگا آسمانوں پہ بھی اور زمین پہ بھی. اب آپ دیکھیے کہ آسمان کتنے بڑے ہیں، زمین کتنی ہیوج ہے. اگر وہ دن آسمان اور زمین پہ بھاری ہے، انسان پہ کتنا بھاری ہوگا. انسان تو اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے. جیسا تھا نا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے. تو وہ بڑی تخلیق بھی متاثر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس سے متاثر ہوگا، اور شدید قسم کا متاثر. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، اور ان کا پانی آپس میں مل جل جائے گا. اور پانی کے پھٹنے اور نکلنے کے لیے پیچھے بھی یہ لفظ آیا ہے فجر کا. مثلاً فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے. حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ پھاڑ نکالو. اور اسی طرح فجرنا تفجیرا اور یفجرونہا تفجیرا. تو ان سب میں کیا ہے کہ پانی جہاں کہیں بند ہے، یہ کنٹرولڈ ہے، وہ اپنے کنٹرول سے باہر آ جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اور ان میں سے مردے نکل آئیں گے. یہ جو بعثرت کا لفظ ہے، یا تو یہ رباعی ہے، بے عین فیرے بعثرہ. عام طور پر مادے ثلاثی ہوتے ہیں لیکن کچھ رباعی بھی ہوتے ہیں، یعنی 4 حرفوں سے مل کے بنتے ہیں. تو بعثرت کا معنی کیا ہے؟ کھول دی جائیں گی، زیر و زبر کر دی جائیں گی، نیچے کی اوپر، اوپر کی نیچے، یعنی ان کو تہ و بالا کر دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا، ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ اور ان کو جمع کیا گیا ہے، ایک ہے بعث اور ایک عثرہ. بعث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھودنا اور ڈھونڈنا، ڈھونڈ نکالنا. اور اسی طرح عثرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو الٹ پلٹ کر کے اس میں سے ڈھونڈ لینا. تو بعثر الشیء کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو کچھ ہوگا اس کو ڈھونڈ نکالا جائے گا. یعنی قبریں کھودی جائیں گی اور ان کے اندر جو ذرہ ذرہ ہے مٹی کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور زمین میں سے کچھ نکال کے کھاتے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کیسے کرتے ہیں، اپنے پنجوں سے زمین کو پہلے کریدتے ہیں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں، کوئی چیز نظر آتی تو اس کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ بھی قبروں میں گڑے ہوئے ہیں وہ ساری مٹی کرید کے، کھود کے، نکال کے، ان میں سے مردوں کو الٹ پلٹ کے دیکھ کے ہر چیز باہر نکال لی جائے گی، اور پھر انسان ٹڈیوں کی طرح اٹھ کے بھاگنے لگیں گے وہاں سے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سورۃ العادیات میں بھی آتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان جانتا نہیں جب کھول دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا جو بھی قبروں میں ہے. سورۃ المعارج میں آتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اور یہ کام بہت تیزی کے ساتھ ہوگا، جلدی جلدی ہو جائے گا. تو یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. وہ دن یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کی سختیوں اور آفتوں کو دیکھ دیکھ کر، اور ان سختیوں سے سب چیزیں متاثر ہوں گی. تو یہ سب ہوگا کیوں؟ آسمان کی تباہی، زمین کی تباہی، ستاروں کی، سیاروں کی، سمندروں کی، ہر چیز کی، کیوں؟ تاکہ انسان کا حساب لیا جائے. انسان کے لیے یہ سب کچھ بنا تھا نا. اب دن ہے یوم الحساب کا، اب وہ دن آ گیا جس میں اب انسان کی پوچھ گچھ شروع ہوگی، اور تو کسی مخلوق کی پوچھ گچھ نہیں. تبدیلی تو ہر جگہ ہوگی، لیکن یہ اتنا بڑا دن کس کے لیے قائم ہوگا، کس مقصد کے لیے؟ انسانوں کے حساب کے لیے. اس لیے کیا کہا گیا؟ عالمت نفس ما قدمت واخرت. جب یہ ہوگا تو انسان جان لے گا. یعنی اگر آپ عالمت سے پہلے چھوٹا سا تو بریکٹ میں لکھ لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی. یعنی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، جب یہ ہو جائے گا، یہ اور یہ اور یہ ہو جائے گا، تو انسان کو پتہ چل جائے گا، انسان کو چل پتہ جائے گا کس بات کا؟ ما قدمت واخرت، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے
پیچھے چھوڑا، یعنی اس کو اپنے کیے دھرے کا سب پتہ چل جائے گا۔ قدمت کا کیا معنی ہے؟ جو اعمال اس نے اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیج دیے، اور اخرت جن کے نشان پیچھے چھوڑ آیا اور لوگ اس کے نشانوں پہ چلتے رہے اور ان کا عمل اس کے پلے میں پڑ گیا۔ اسی طرح اگلے پچھلے سارے کام جو پہلی زندگی میں کیے، جو پچھلی زندگی میں کیے، یعنی جوانی میں، بڑھاپے میں، وہ سب بھی پتہ چل جائیں گے۔ یا پھر کیا معنی کیا گیا ہے کہ جن کاموں کو اس نے آگے رکھا اور جن کو پیچھے کیا، تقدیم و تاخیر، یعنی جو اس کی پرائرٹی تھی وہ آثر الحیات الدنیا، اور جو آخرت سے متعلق کام تھے ان کو پیچھے ڈال دیا، یعنی کون سے کام تھے جو اس نے پہلے کیے اور کون سے کام تھے جن کو ٹال مٹول سے پیچھے کر دیا، پوسٹ پون کر دیا۔ سورۃ القیامہ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ تو بنیادی طور پر یہ دن اس لیے ہوگا کہ انسان کو اس کا کیا دھرا سب بتا دیا جائے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ کہیں پر آتا ہے کہ انسان کے اعمال کو گن گن کے اللہ نے لکھا ہے، کہیں آتا ہے ذرہ ذرہ لکھا گیا، لفظ لفظ لکھا گیا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں پہلے اور کون سی بعد میں۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا چیز ہوگی نا وہ نامہ اعمال، ایسا ریکارڈ ہوگا کہ جس میں نمبر 1 ہر چیز محفوظ ہوگی، نمبر 2 گنا ہوا ہوگا، نمبر 3 کلاسیفائڈ ہوگا، کون سا پہلے کیا، کون سا بعد میں کیا، کون سا خود کیا، کون سا اس کے پیچھے دوسروں نے کیا، سب کچھ لکھا ہوا۔ یعنی صرف اعمال نہیں، اعمال کی کوالٹی بھی اور ان کی تعداد بھی اور ان کے پیچھے جو نیتیں ہیں وہ بھی، سب کچھ۔ یعنی ایک حیرت انگیز چیز لگتی ہے نا نامہ اعمال، اور ہم سب اس سے کتنے بے خبر ہوتے ہیں، کتنے غافل ہوتے ہیں۔ اتنی ڈیٹیل میں ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کوئی عمل کرتے ہوئے کہ یہ کس جگہ لکھا جائے گا۔ ہم سب ذرا رک کر سوچیں کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، ہمارے نزدیک کیا چیز اہم ہے، کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ہمیں زیادہ عزیز ہے، کیا چیز ہماری پرائرٹی ہے، ہماری پریفرنسز کیا ہیں۔ یہ سب بھی لکھا جا رہا ہے۔ جن کاموں کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور نمبر 1 پہ رکھے ہوئے ہیں اور پہلے کرنا چاہتے ہیں، ان کو کل پہ نہیں چھوڑ رہے، وہ کون سی چیزیں؟ ہم خود گن کے حساب لگا سکتے ہیں، ہم خود اپنا حساب لے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ کل حساب کیا جائے، کیونکہ کل تو وہی لکھا ہوا سامنے آئے گا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم یا ایہا الانسان، اے انسان، اور انسان یا منادى، اور کون سا انسان؟ یا تو کسی مخصوص انسان کی طرف اشارہ، بعض نے کہا ولید بن مغیرہ، لیکن ظاہر ہے قرآن صرف ولید بن مغیرہ کے لیے تھوڑی اترا ہے، قرآن تو ہم سب کے لیے اترا ہے۔ تو انسان سے مراد پھر ہر انسان ہے، الانسان، ال پھر استغراق کا ہوگا، سارے کے سارے، اے انسان، جس میں میں بھی، آپ بھی، انڈیویجولی ہر ایک۔ اے انسان ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو؟ غرور سے، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، فریب دینے کو، بہکانے اور دھوکہ دینے کو۔ مراد یہ کہ غافل رکھا، کس چیز نے تجھے غافل رکھا؟ اور کیسے ہوتی ہے یہ غفلت، اور کیسے ہوتا ہے انسان کا اپنا یہ دھوکہ؟ جب انسان ایک گناہ کرنے کے بعد بالکل شرمندہ نہیں ہوتا، ایک اور کرنے چل پڑتا ہے، یہ سوچ کر کہ کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی سزا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، تو یہ جو اس کی کیفیت ہے کہ اس کے دل میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے پوچھ کا اور حساب کتاب کا، تو یہ جو اس ڈر اور اندیشے سے خالی ہونا ہے، یہ دراصل دھوکہ ہے اس کا۔ وہ سمجھتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں پکڑے گا۔ یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا، اور کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے، اور جب ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ لوگ کوئی نہیں پوچھنے والے اور کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو ہمارا رویہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر یہ ہو کہ اللہ پوچھے گا تو پھر رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ پوچھے گا، مجھے یہ نہیں کرنا۔ تو اس کیفیت کا نہ ہونا اور اس سوچ کا نہ ہونا کہ اللہ پوچھے گا، یہ دراصل دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا رہتا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اور بے یہاں بارے میں ہے، یعنی تمہارے رب کریم کے بارے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا، کس خیال نے، کس سوچ نے؟ وہ سوچ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو، اتنی باتیں نہیں پوچھے گا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، سبھی کرتے ہیں، اگر اللہ ان کو بخش سکتا تو ہمیں نہیں بخشے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور رب کے لیے یہاں الکریم آیا ہے، اور کریم
بزرگ، عزت والا، لگاتار نعمتوں سے نوازنے والا، کرم فرمانے والا، تیرے رب کریم کے بارے میں جس نے تجھ پر بے شمار نعمتوں کی فراوانی کر دی، اس کے بارے میں تو نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ وہ تجھے پوچھے گا نہیں؟ حالانکہ دیکھو تو صحیح کہ اس نے تمہیں کس طرح سے بنایا، اس کے علم اور اس کی قدرت کو دیکھو، اپنے جسم پر غور کرو۔ الذي خلقك فسواك فعدلك الذی خلقک، وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، زندگی بخشی، فسواک، پھر تجھے برابر کیا، سوا یسوی تسویہ، جیسے بشرا سویہ کا لفظ آتا ہے پیچھے، سورۃ کہف میں آتا ہے ثم سواک رجلا، یعنی بالکل درست ہموار بنایا۔ اور ہموار ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پستی بلندی سب کو برابر کر دینا۔ ہمارے جسم میں مختلف ہڈیاں اونچی نیچی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر جیسے فیٹ اور سکن آ جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک ہڈی اگر الگ الگ نظر آئے تو وہ غیر ہموار جسم نظر آئے۔ اگر ہمارے جسم پر چربی اور سکن نہ ہوتی، خالی ہم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتے، تو پھر ہمارا جسم کیسے دکھائی دیتا؟ ہموار دکھائی نہ دیتا۔ تو سوا کا کیا معنی ہے؟ ہموار، یعنی برابر کر دیا، اوپر سے ہڈیاں چبھنے کے لیے نہیں چھوڑ دی۔ اور ایک اور معنی یہ ہے کہ توازن برقرار رکھا، برابر کیا یعنی توازن، بیلنس قائم کیا۔ یہ بھی حیرت انگیز چیز ہے نا کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں بیلنس کے ساتھ، اور ہم ادھر ادھر لڑکھڑاتے نہیں، اللہ یہ کہ ہمیں کوئی بیماری ہو یا کمزوری ہو، ورنہ عام حالات میں انسان کا اسٹریٹ سیدھے چلتے چلے جانا بغیر گرے، تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی عنایت اور رحمت ہے۔ تو ایک معنی یہ ہو گیا، اور ایک معنی یہ ہے کہ تجھے معتدل بنایا۔ معتدل بنایا کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو بہت لمبا بنا دیا، نہ بہت چھوٹا بنا دیا، نہ بہت موٹا بنا دیا، نہ بہت پتلا بنا دیا، معتدل بنایا، متناسب بنایا، یعنی معتدل القامہ، یعنی تمہارا حال حلیہ بہت مناسب رکھا۔ اب دیکھیے اگر ہمارے جسم ہاتھی جتنے ہوتے کتنی مشکل ہوتی، اونٹ جتنے اونچے ہوتے یا زرافے جتنی گردنیں ہوتی ہماری کتنی مشکل ہوتی۔ تو یہ جو معتدل بنایا اللہ نے، ہر چیز کے درمیان ایک ایسی کوآرڈینیشن رکھی اور ہر چیز کے درمیان ایک ایسا ریشو رکھا کہ جسم کے اعضاء ایک دوسرے میں جب ہم سوتے ہیں یا چھوٹی سی چھوٹی جگہ تو اس میں ہم فٹ بھی آ جاتے ہیں، سکیڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو، پھیلا بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی سے متعلق ہیں۔ فسواک فعدلک، پھر برابر کیا تجھ کو، توازن برقرار رکھا تیرا، یعنی تجھے عدل دیا۔ اور عدل اور تسویہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تسویہ جو ہے وہ نوک پلک سنوارنے کے لیے آتا ہے، اور عدل جو ہے اس میں ظاہری اور باطنی طور پر عدل دونوں چیزیں شامل۔ ایک تو توازن کا معنی جو تسویہ میں بھی آ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر عدل توازن اور میزان کے معنوں میں آتا ہے، یعنی انصاف، یعنی تمہارے ساتھ بہت انصاف برتا ہر چیز دینے میں۔ اور عدل میں آپ دیکھیے کہ دو ہاتھوں کا برابر ہونا، یہ بھی عدل ہے، دونوں طرف برابری رکھی۔ اگر ایک ہاتھ لمبا ہوتا ایک چھوٹا تو یہ عدل نہیں تھا۔ پھر اسی طرح دو آنکھوں کا ایک جیسا ہونا، پھر اسی طرح انسان کے اندر جو مادے ہیں ان کے درمیان بھی ایک بیلنس رکھ۔ کہا یہ جاتا ہے، پہلے جو حکیم تھے وہ کہتے تھے انسان کے اندر 4 چیزیں ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان 4 چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے، اور ان چاروں چیزوں کا ایک اعتدال ہے انسانوں کے اندر، اور اگر یہ اعتدال بگڑتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مختلف طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے انسان کو قوت، ہمت، طاقت، ذہن، سوچ اور جسم، ان سب چیزوں میں ایک ایسا معتدل مزاج عطا کیا کہ وہ نہ تو شیر کی طرح خونخوار ہے اور نہ ہی گیدڑ کی طرح بزدل ہے، بلکہ کیا ہے کہ انسان معتدل ہے، یعنی اس کا یہ اعتدال اس کی عادات کے اندر بھی، اور اس کا یہ اعتدال اس کی اخلاق کے اندر بھی، اور اس کا یہ اعتدال اس کے سائز کے اندر بھی، اور اس کے توازن کے اندر، یعنی ایک حیرت انگیز چیز انسان کو بنایا جس کی کوئی مثال کائنات میں اور جگہ نہیں ملتی۔ جنات کے اندر وہ عدل نہیں، ملائکہ کے اندر خواہشات ہی نہیں، انسان کے اندر خیر اور شر دونوں ہیں۔ جنات میں عام طور پر شر کی طرف میلان زیادہ ہے، جیسے ابلیس وغیرہ، اور ملائکہ میں خیر کی طرف میلان زیادہ ہے، لیکن انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں ہی چیزیں ڈال کر اس کو بیلنس کر دیا۔ یہ کسی کو جانتی ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اتنا پسینہ آتا تھا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی تو بھیگ جاتی تھی، پھر سرجری کر کے کچھ ایسی چیز نکالی گئی جس سے وہ کنٹرول ہوا۔ یعنی ذرا سا بھی اگر نظام میں خلل آ جائے، کوئی بھی لیکوڈ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، اگر آنسو ہی ہمارے آنکھوں کی ویٹنس ہی
ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ہماری آنکھیں ہر وقت قطرے ٹپکاتی رہیں، اگر منہ کی جو وٹنس ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے تو منہ سے ہر وقت رالیں ٹپکتی رہیں، زندگی دوبھر ہو جائے۔ بتا رہی کہ ایک اور ملک سے بچہ لایا گیا جو مسکرا نہیں سکتا تھا اور اس کی سرجری کی گئی۔ ہزاروں سیل صرف اس میں کام کر رہے ہیں کہ انسان مسکرا سکے، اور کبھی ہم نے اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر رکھی ہے۔ اگر کانوں کا فلوئڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو کس قدر چکر آتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے ساری کائنات کے اندر ایک عدل رکھا، جیسے سورۃ الرحمن میں ہم پڑھ چکے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر رکھا، پھر انسان سے اس کا تقاضا کیا گیا کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے اپنا فرض پورا کرے، اور اگر انسان اس سے انحراف کرتا ہے تو عدل سے ہٹنا ہی فساد ہوتا ہے، پھر فساد پھیلتا ہے، زمین پہ بدامنی ہوتی ہے، اور جو زمین پہ فساد پھیلائے وہ پھر قیامت کے دن سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ في أي سورة ما شاء ركبك فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں، فی ای صورت، جس صورت میں، یعنی جو چاہی صورت بنائی، ما شاء اس نے چاہا، رکبک اس نے تجھ کو جوڑ دیا، یعنی ہر انسان کی شکل و صورت اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، چاہے تو ماں سے مشابہ بنائے کسی کو، چاہے باپ سے مشابہ بنائے، چاہے وہ باپ اور ماں دونوں میں سے کسی پر نہ ہو، نانی یا دادی پر ہو، یا ماموں چچا پر ہو، یا کسی اور پر، یا یہ کہ کسی پر بھی نہ ہو۔ جیسے بعض اوقات بچے جو ہیں وہ بالکل مختلف شکل کے ہوتے، ماں باپ سانولے اور بچے بالکل سفید۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے اس نے خیانت کی ہے، یہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا ایسا ہوا کہ کبھی اونٹوں میں سے کوئی اونٹ جو ہے وہ کالا ہو، یعنی کہ جو براؤن اونٹ ہوتے ہیں ان میں؟ تو اس نے کہا ہاں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی نسب میں پیچھے کوئی ایسا ہوتا ہے اس رنگ کا۔ تو آپ نے فرمایا انسان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات فوری طور پر جو اوپر کے ماں باپ ہوتے ہیں ان سے نہیں، بلکہ وہ پچھلی جنریشن میں سے 3-4 پشتے پیچھے کسی کا رنگ یا شکل یا کوئی بھی اعضاء جو ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے شکلوں میں، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فی ای صورت، اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض انسان نہیں، جانوروں کی شکل کے مشابہ بھی پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، جیسے چاہے بنائے۔ بعض لوگوں کا قد نہیں بڑھتا، بعض لوگوں کا تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی ایکسٹرا آرڈنری لمبے یا چھوٹے جو ہوتے ہیں، یا اسی طرح تخلیق کے اندر کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اعضاء کے اندر بڑھوتری زیادہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی عضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کا فیصلہ، فی ای صورت، جس بھی شکل میں چاہا اس نے، ما شاء جو اس نے چاہا، رکبک اس نے تجھ کو جوڑ دیا۔ یہ جو رکبہ کا لفظ ہے نا، رکب یرکب ترکیب، ترکیب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ایک چیز کا دوسری چیز پہ چڑھ بیٹھنا، اسی سے رکب سواری کے لیے آتا ہے، اور تراکب کہتے ہیں ایک چیز پر دوسری کو رکھ کے ملانا۔ ترکیب کیا ہوتی؟ کھانا پکانے کی ترکیب، مختلف انگریڈینٹس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک خاص تناسب سے جوڑ دیتے ہیں اور اس سے ایک نئی چیز بن جاتی، یعنی کئی چیزوں کو ملا کے ایک چیز بناتے ہیں آپ۔ اسی طرح انسان کو بھی کیسے بنائے؟ کئی چیزوں کو ملا کے انسان بنا دیا، اور انسان کو اپنے جسم کے اجزاء کا معلوم ہے، اب تو بہت زیادہ اس میں تحقیق ہوگی کہ کیا کچھ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے ملا کے انسان کو ایک خاص ترکیب اور مزاج کا بنایا، اور اس میں مختلف طرح کی خصوصیات رکھی۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جیسے بچے کھلونے جوڑتے ہیں نا، یعنی کہ جی لیگو جیسے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک کے اوپر ایک چیز کو لگانا، فکس کرنا، اس کے لیے بھی ترکیب کا لفظ آتا ہے، یعنی مکس کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک کے اوپر ایک چیز کو چڑھانا یا جوڑنا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب جوڑ نکل آتے ہیں تو پھر ان کو واپس اپنی جگہ پر فکس کیا جاتا ہے، تو یہ بھی جوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ کس طرح کیا یہ نہیں ہمیں معلوم، لیکن اس نے ایسا کیا اور جیسے چاہا کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی جو شکل مختلف ہوتی ہے، تو اس میں ہڈیوں کا جو جوڑنے کا انداز ہے، اور پھر وہاں سے جو انسان کی جو گروتھ ہوتی ہے، اس میں جو مسلز کا فرق ہوتا ہے، اس سے اندر اسکیلیٹن چھوٹا بھی ہوتا ہے، بعض چہرہ چوڑا ہوتا ہے، بعض پتلا ہوتا ہے، بعض لمبا ہوتا ہے، بعض کیسا ہوتا ہے، بعض اوقات آنکھوں کے جو گڑھے ہوتے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر اور باہر کی جو شیپ ہے وہ فرق ہوتی ہے۔ تو یہ شکلیں کون بناتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور یہ بالکل ابتدائی سٹیج پر ہی ہو جاتا ہے، رحم کے اندر ہی ہوتا ہے، اس اندھیری کوٹڑی میں ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان
فی احسن تقویم۔ تو خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے کی ہے، بہت ہی موزوں اور مناسب ہے، اس کی جسمانی بناوٹ بھی اور اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی، نہ تو بالکل بدھو ہے اور نہ ہی بالکل کوئی کمپیوٹر ہے، بلکہ بہت متناسب ہے، چیزیں یاد بھی رکھتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، اور حیرت انگیز ذہنی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں بھی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کسی پلاننگ کے بغیر نہیں ہوا، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ ایک بہت عظیم الشان ہستی کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ یہ تخلیق انسانی کیا ہے؟ ایک مقصد رکھتی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تو میری عبادت کرے، اور پھر اگر کرے گا تو میرے پاس آ کے جزا پائے گا، اس کے لیے اس نے یوم الدین رکھا۔ كلا بل تكذبون بالدين کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تم جھٹلاتے ہو الدین کو۔ الدین کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، جزا، یعنی یہ جو تمہارا اللہ کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے بارے میں دھوکہ کھانا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ تم یوم الدین کو یاد نہیں رکھتے کہ تم ایک مقصد کے ساتھ بنے ہو، اور تمہیں ایک مقصد کے ساتھ یہاں بھیجا گیا ہے، اور پھر تمہاری زندگی کا خاتمہ ہے، اور پھر کل قیامت کے دن تمہیں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ یہ تم کو یاد نہیں رہتا، اس لیے تم بھولے رہتے ہو، اس لیے دھوکہ کھا رہے ہو۔ کیا سمجھ آیا؟ یعنی زمین و آسمان کا بننا اور ہر چیز کا پیدا ہونا انسان کی خدمت کے لیے، اور پھر خود انسان کا وجود ایک معجزہ، اور پھر ہر چیز کا ختم ہونا پھر انسان کے لیے حساب کتاب کے لیے۔ یعنی قیامت کی آمد جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے لیے تو نہیں ہے، پہاڑوں کے لیے بھی نہیں ہے، آسمان کے لیے بھی نہیں، زمین کے لیے بھی نہیں، فرشتوں کے لیے بھی نہیں، وہ تو ہمارے لیے ہے۔ یہ بنا سب کچھ ہمارے لیے، ہم ختم تو یہ بھی ختم، اور پھر میدان حشر قائم ہوگا، اور اس میں عمدہ ترین لوگ چنے جائیں گے، اور پھر وہ اصل ٹھکانے پہ پہنچا دیے جائیں گے جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتا اور یوم الدین کو، جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا، تو دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ پر ایسی امیدیں رکھ رہا ہے جس کا اس نے کہا نہیں کہ تم کچھ نہ کر کے امید ہی سے جیتے رہنا۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اسی رب کا انکار ہے، یعنی اس کی ہستی کا انکار ہے، اور اس کی نعمتوں کا انکار ہے، اور اس کی اطاعت کا انکار ہے، تو پھر تم نے کیا کیا؟ یہ کس قدر بڑا ظلم ہے کہ جس کے لیے سب کچھ بنے اور جس کو اتنا بہترین بنایا جائے وہ نہ کرے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے کوڑے خانے میں پھینکا جائے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر البتہ نگہبان ہے، فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، حافظ کی جمع حافظین، کرامن بزرگ، باعزت، کریم کی جمع عزت والے، معزز، کاتبین کاتب لکھنے والے، کاتب کی جمع، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو بھی تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو۔ یہاں فرشتوں کی 4 صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، وہ نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، بہت معزز ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ نمبر 3، ہمارے اعمال نامے بھی لکھتے ہیں۔ اور نمبر 4، وہ ہمارے اعمال کو جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ جہاں تک فرشتوں کے حفاظت کرنے کا تعلق ہے تو اس کا ذکر سورۃ الانعام 61 میں بھی آتا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ کے حکم سے وہ کیا کرتے ہیں؟ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، مختلف طرح کے نقصانوں سے بچاتے ہیں اس کو۔ اور پھر یہ حافظین صرف ہمارے حفاظت نہیں کرتے بلکہ ہمارے اعمال کو بھی واچ کرتے ہیں، ان کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کرامن بہت معزز ہیں کیونکہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں انہوں نے، اور بہت ہی ڈیوٹیفل ہیں۔ کاتبین لکھنے والے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟
ہمارے اعمال لکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور سورۃ مریم میں آتا ہے کلا سنکتب ما یقول، جو کچھ انسان کہتا ہے بولتا ہے. اور کیسے لکھتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو، تو جو بھی وہ دیکھتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں. تو فرشتے جو ہمارا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں وہ مشتمل ہے کس پر؟ نمبر 1 ہمارے اعمال پر، ہمارے فعل پر. تو ہمارے افعال کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اچھا کیا کر رہا ہے اس وقت. اگر واقعی نظر آ جائے نا تو ہم گھبراہٹ کے مارے کچھ نہ کر سکے. اگر کسی وقت آپ کو یہ پتہ چلے کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے چلے جا رہا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ کام نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ بڑی رحمت کی ہم پر کہ ان کو چھپا دیا ہم سے. وہ ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. نمبر 2 وہ سنتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. تو نامہ اعمال ہمارے فعل پر بھی مشتمل ہے، ہمارے قول پر بھی مشتمل ہے. اب ایک تیسری چیز ہے جو ہم ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں. کیا فرشتے ہماری نیتیں جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اذا ہم العبد بحسنۃ کتبت، جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھ لی جاتی. تو گویا ارادہ لکھا جاتا ہے. وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً كَامِلَةً. اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرتا نہیں تو پوری نیکی لکھ لی جاتی. کچھ نہ بولا ہے، نہ ہلا ہے، نہ جلا ہے، صرف ارادہ ہو رہا ہے اس کا اور وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نیتیں بھی لکھی جاتی ہیں. اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہوگا. اللہ نے کوئی سسٹم رکھا ہوگا کہ جس سے وہ جان لیتے ہیں ہماری نیتیں. اگر انسان نے ایسے آلات بنا لیے ہیں، ایکس رے مشینز بنا لی ہیں کہ جس سے ہمارے جسم کے اندر کی ہڈیاں اور ہماری اور بہت سی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو فرشتوں کو بھی تو اللہ کوئی نظام دے سکتا ہے کہ جس سے وہ جان لے کہ ہمارے اندر کیا. سفیان ثوری ایک تابعی تھے، ان کا قول یہ، ان سے طالب علم نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پتہ چل جائے ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ نامہ اعمال میں تو لکھا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انسان اچھا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک خوشبو آتی ہے جس کی بنا پر فرشتہ جان لیتا ہے کہ اس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، کوئی اچھی بات سوچی. اور جب کوئی بدنیتی کرتا ہے، برا ارادہ کرتا ہے، تو انسان کے اندر سے ایسی بو آتی ہے کہ وہ فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ برائی لکھ لیتا ہے. بہرحال حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس بات میں بھی کافی حد تک ایک سچائی نظر آتی ہے، کیونکہ جو انسان اچھی سوچیں رکھنے والے ہوتے ہیں، مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں، خیر اور بھلائی ان کے اندر ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چپ بھی رہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیر خواہ لوگ ہیں. اور جو بدنیت ہوتے ہیں، اگر وہ زبان سے آپ کی تعریفیں بھی کر رہے ہوں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں. تو مومن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا ہے، اپنی فراست سے دیکھتا ہے. تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ اور سینس دے دیتا ہے کہ دوسرے کی اچھائی برائی آپ سینس کرنے لگتے ہیں، آپ کا دل بتا دیتا ہے کہ یہ شخص آپ کے لیے اچھا اور یہ نہیں. انسان تو کیا، اگر آپ کسی گھر میں، کسی عمارت میں، کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو وہاں کا بھی ایک ماحول اور ایک ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے اس سے انسان کو ایک تاثر ہوتا ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک خاموش قسم کی وائبز ہوتی ہیں کہ جس سے آپ یا دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یا آپ دوسرے سے ہٹ جاتے ہیں، دور ہوتے ہیں. تو نیکی کے اندر ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. آپ کم بھی عمل کریں لیکن آپ کا دل اگر اچھا ہے نا دوسروں کے لیے، آپ خیر خواہ ہیں، آپ کے اندر بھلائی ہے، تو وہ خود بخود دوسروں کو آپ کی طرف کھینچ لے گی. لیکن اگر آپ نیت کے چور ہیں، بدنیت ہیں، اور دوسروں کے لیے حسد رکھتے ہیں اندر، اور دوسروں کے لیے بدخواہی رکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اندر کی جو ایک کیفیت ہے وہ انسان کے جسم سے جیسے ہیٹ نکلتی ہے نا، یا انسان کے اندر سے کچھ شعائیں کہنی چاہیے یا وائبس کہنی چاہیے، تو وہ بھی دوسرے کو متاثر کرتی ہے. اور یہ صرف بڑوں میں نہیں، بچوں کو آپ دیکھیں جن کے سینسز بہت شارپ ہوتے ہیں، جانوروں میں آپ دیکھیں وہ کیا چیز ہے جو ایک بے زبان کتے کو اپنے مالک کی پہچان کرا دیتی کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، اور ایک اجنبی کے ساتھ وہ اور معاملہ کرتا ہے. تو یہ قدرتی طور پر انسان کے جو اعمال ہیں وہ محض اس کی ظاہری حرکتیں نہیں ہیں. اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بلکہ احسن عمل کا آدھا باہر ہے اور آدھا اندر ہے. احسن عمل 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، نمبر 1 انسان کی نیت، اور نمبر 2 انسان کا ظاہری عمل. اگر نیت اچھی نہیں تو ظاہری عمل آدھا ہے اور وہ بھی بیکار ہو جائے گا، اور اگر نیت اچھی ہے تو ظاہری عمل میں کوئی کمی بیشی ہے تو بلکہ ان 2 میں سے زیادہ امپورٹنٹ پھر اندر والا ہے. تو بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اسی لیے پیغمبروں کا ایک بنیادی کام کیا ہوتا تھا؟ تزکیہ نفس. حل لک الی ان تزکا،
وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، 4 بار آپ کے فرائض منصبی کا ذکر آیا قرآن میں، اور 4 بار تزکیہ کا ذکر آیا علم کے ساتھ. یعلمہم الکتاب ویزکیہم، تزکیہ. تو یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ اندر کی میل اتارنا ہے، اندر کی خرابیوں کو نکال بار کرنا ہے، جس میں حسد، نفرت، غصہ اور دوسروں کے لیے برا سوچنا اور بدنیت ہونا اور ریاکاری اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، عجب کا شکار ہونا، یہ سب خرابیاں ہیں جو انسان کے اندر گندگی پھیلا دیتی ہیں اور اس کا اثر پھر باہر بھی رس کے آ جاتا ہے. تو بہرحال ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا ہم عبدی بحسنۃ ولم یعملها کتبتها له حسنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کے لیے لکھ دیتا ہوں جب انسان اچھا ارادہ کرتا ہے. فإن عملها، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کر کے وہ کام کر بھی لیتا ہے، کتبتها 10 حسنات، تو میں 10 نیکیاں لکھتا ہوں، الى 700 ضعف، 700 گنا تک. وإذا ہم بسیئہ، اور جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، ولم یعملها، اور اس کو کرتا نہیں، لم اکتبها علیہ، کچھ نہیں لکھتا اس کے خلاف. فإن عملها کتبتها سیئۃ واحدہ، اور اگر کر لیتا ہے ایک برائی اس کے لیے لکھ لیتا ہوں. تو بہرحال یعلمون ما تفعلون، فرشتے جانتے ہوتے ہیں جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو. اور ویسے بھی ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، نعیم میں ہوں گے. اور پیچھے میں آپ کو بتا چکی کہ نعیم 2 طرح کی ہوتی، ایک قلبی اور ایک بدنی، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ایک نعیم ہوتی ہے جو ماحول اور فضا اور مادی چیزوں کی شکل میں ہوتی ہے، جن کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. اور ایک نعیم جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتی. اور اصل جو نعیم یا راحت یا خوشی اور ایک اطمینان ہے وہ انسان کے اپنے قلب کے اندر ہوتا ہے. باہر کا ماحول اگرچہ اثر کرتا ہے، لیکن زیادہ تر کیا چیز پھر کاؤنٹ کرتی ہے؟ اپنے اندر کی کیفیت. اگر آپ کے اپنے اندر ایک راحت اور خوشی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر باہر گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، حالات خراب بھی ہیں، لوگ آپ کو کوس بھی رہے ہیں، کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہے، لیکن آپ کے اندر کی خوشی جو ہے وہ آپ کو خوش رکھے گی. لیکن اگر آپ کا دل خوش نہیں تو آپ کے پاس بہترین سے بہترین چیزیں بھی ہوں تو وہ آپ کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہو سکتی. تو ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ، ابرار کس کی جمع؟ برن کی جمع. تو ابرار جو ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی ہر طرح کی ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی، اندر کی بھی باہر کی بھی. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، کبھی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں تو دل خوش نہیں، کبھی دل خوش ہے تو باہر کی نعمت نہیں. تو دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ادھوری ہیں. اصل نعمت کہاں ہے؟ جنت میں. تو یہاں نعیم سے مراد پھر کیا ہے؟ جنت. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک فجار جحیم میں ہوں گے. فجار کس کی جمع؟ فاجر کی، بڑے گناہگار، بدکار، دین کی پردہ دری اور نافرمانی کرنے والا، جو گناہ کرے اور تائب نہ ہو. اس میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، کسی کو جھوٹا قرار دینا، نافرمانی کرنا، بے اعتدالی کرنا، یہ سب چیزیں آتی. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، تو نعیم کے وزن پہ کیا؟ جہیم. جہیم میں ہوں گے. اور جہیم بھی ایک باہر ہوتی ہے اور ایک اندر ہوتی ہے انسان کے. ایک جلن کڑھن اس کے اندر لگی رہتی ہے اور ایک باہر ہوتی ہے. تو یہاں مراد ہے جہنم میں. یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں جلیں گے یوم الدین کو. یصلونہا کا لفظ جو ہے صاد لام یہ سے ہے. صلیون کہتے ہیں آگ میں داخل ہونا، جلنا، جلنا اور بھننا. یعنی یصلونہا آگ میں پڑ کر بھنیں گے، آگ میں پڑ کے جلیں گے. یعنی یہ سمپلی داخل ہونے کے لیے نہیں ہے. داخلہ کا لفظی صرف معنی یہ نہیں، بلکہ اصل معنی اس میں کیا ہے؟ جلنا، جل کے بھن جانا، جل بھن جانا. یصلونہا اس میں داخل ہو کر جل بھن جائیں گے، یہ معنی ہے. وما ہم عنہا بغائبین، اور نہ ہوں گے وہ اس سے، کس سے؟ جہیم سے. یصلونہا میں بھی جہیم ہے اور ما ہم عنہا میں بھی جہیم ہی ہے. بغائبین غائب ہونے والے. غائبین کس کی جمع؟ غائب کی. وہ اس جہنم سے غائب نہیں ہوں گے، یعنی حاضری کے پابند ہوں گے، ایبسنٹ نہیں ہو سکیں گے. غائب کون ہوتا ہے؟ جو حاضر نہ ہو.
دنیا میں تو انسان جہاں سے جی چاہے جب جی چاہے غائب ہو جاتا ہے، یہ بہت مشکل پڑھائی ہے غائب ہو جاؤ، لیکن قیامت کے دن جو مجرم جہنم کے قید خانے میں گئے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے کہیں. جیسے ایک اور جگہ تھا نا وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکل ہی نہ سکیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بھی وقفہ نہ ہوگا، کوئی بریک نہ ہوگی، اس سے الگ نہ ہوں گے، کہیں چھپ نہ سکیں گے، بلکہ اس میں حاضر رکھے جائیں گے. تب آپ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ہمیشہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو بد ہوں گے وہ ہمیشہ مصیبت میں ہوں گے. نیکوں کے لیے آتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. نیک لوگوں کے لیے کیا ہوں گی؟ نعیم مقیم، قائم رہنے والی نعمتیں، خالدین فیہا ابدا. اور اس کے برعکس جہنم میں جانے والوں کے لیے وما ہم عنہا بغائبین، وہ بھی ابداً ابدا وہاں رہیں گے اور اس سے نکل نہ سکیں گے. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ یوم الدین ہے کیا. ما ادراک، ادراک کا لفظ جو ہے یہ دال رے یہ سے ہے، درا جاننا. اور ادراک کا اگر صیغہ ہم لیں فعل تعجب جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا، پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ تو خوب جانتا ہے کہ کیا ہے وہ یوم الدین. اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں تو جانتا، کون بتائے تجھ کو، کیا چیز سمجھائے تجھ کو کہ وہ یوم الدین کیا ہے. اور دین کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جزا، سزا، بدلہ، بدلہ ہوتا ہے اصل معنی. دانا یدین سے تمہیں کیسے بتایا جائے کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیسے بتایا جائے تجھ کو کہ وہ یوم الدین کیا ہے. کیوں بار بار دہرایا جا رہا ہے؟ اس دن کی سختی کو بتانے کے لیے. بہت سخت دن ہے، کوئی طریقہ نہیں کہ دنیا کی کسی چیز سے کمپیئر کر کے بتایا جائے کہ ایسا ہے یوم الدین. کسی چیز سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کسی چیز سے نہیں. مثلا اگر آپ لاوا پھوٹتا ہوا دیکھیں اور گھبرا جائیں تو کہ ہاں یہ شاید جہنم بھی ایسے، کہ نہیں، جہنم اس سے بھی شدید ہے. دنیا میں ہولناک سے ہولناک سین دیکھ کر آپ اس کو 70 ٹائم ملٹیپلائی کر لیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے تمہیں کیا خبر کہ وہ دن کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ بدلہ کس طرح کس کس چیز کا دیا جائے گا. دن بھر میں ہم جو کچھ کرتے رہتے ہیں ہمیں سوچ نہیں آتی کہ اس کا بدلہ بھی ہوگا. اسی لیے ہم نیکی پہ استقامت نہیں اختیار کرتے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، ہم کیوں محنت کریں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہماری تو کسی نے تعریف نہیں کی، ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں، ہمارے ساتھ تو کسی نے یہ نہیں کیا تو ہم نہیں کرتے. اب یہ سوچ کب آتی انسان کو؟ جب اس کو یوم الدین بھول جاتا ہے. اگر اس کو یاد رہے کہ یوم الدین ہے تو وہ ایک دفعہ بھی یہ نہ سوچے، کیونکہ جو ہی اس کو خیال آئے کہ کسی نے مجھے پوچھا نہیں، کسی نے میرا بدلہ نہیں دیا، تو وہ فوراً کیا سوچے گا؟ بدلے کا دن تو ہے، بدلہ تو ضرور ہوگا، فکر کی کیا بات ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص غلط کام کر کر کے بچتا چلا جا رہا ہے، کوئی اس کو پکڑتا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں، مثلا کوئی شخص چوری کا عادی ہے، کوئی شخص جھوٹ کا عادی ہے، کوئی شخص غیبت کا عادی ہے، کوئی شخص اور کسی خرابی کا عادی ہے، نماز چھوڑنے کا یا نماز کی چوری کا، کچھ بھی، اور وہ ایک کے بعد ایک دفعہ یہ غلطی کرتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ سوچ کر ابھی تک تو بچ ہی رہا ہوں نا، آگے بھی بچ ہی جاؤں گا. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ نہیں، بدلے کا دن ہے اور ان چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا. غلط کاموں کا بدلہ غلط ہی ہوگا، غلط کاموں کا بدلہ اچھا نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلے کا دن کہے اور یہاں انسان جھوٹ بول کے کہے کچھ نہیں ہوتا؟ یعنی جھوٹ بولے اور کچھ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوری کرے اور کچھ نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حیرت کی بات ہے کہ انسان سمجھے کہ میں چوری کروں اور اس کے بدلے انعام ملے گا مجھے، کیونکہ جنت تو انعام ہے نا. تو اسی لیے بار بار یہ کہہ کے بتایا جا رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین، کیسے بتایا جائے تجھ کو، کیا جانے تو، کون سمجھائے تجھ کو کہ وہ دن ہے کیا، وہ دن کیسا ہے. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا. یعنی وہ ایسا دن ہے کہ جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کیونکہ ہر ایک دوسرے سے بھاگ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ایک اور جگہ آتا نا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ بدلہ دے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کچھ بھی. تو کیا ہوگا پھر؟
الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوگی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس دن اللہ کے پاس ہوگا. والامر، امر کا کیا معنی ہے؟ حکم، فیصلہ، کام، معاملہ، حالت. والامر یومئذ، اس دن اصل میں یہ تھا یوم از کانا کذا و کذا، یہ اصل یوم اذن کیسے تھا؟ یوم اور از، یعنی اس دن جب کہ یہ ہوگا، اور اس کے بعد والا فکرہ اڑا دیا جاتا ہے اور اس کی بجائے از کے نیچے دو زیر آ جاتی، اذن ہو جاتا ہے. یوم اذن، اس دن جب یہ فیصلہ ہوگا تو اصل اتھارٹی کس کے پاس ہوگی؟ للہ، اللہ کے پاس. مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی لمن الملک اليوم، آج کس کی ہے بادشاہت؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. سورۃ غافر میں آتا ہے، سورۃ روم میں آتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، فیصلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. سورۃ اعراف میں آتا ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی ہے ساری مخلوق، اسی نے سب کو پیدا کیا اور سب کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اور بندوں کا حال کیا ہوگا؟ بندے کیا کہیں گے؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری تو ساری بادشاہت ہی ختم ہو گئی. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، تم چھوڑ آئے جو ہم نے تم کو دیا تھا. آج دنیا میں اگر کسی انسان کے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی حکومت، کوئی اقتدار، کوئی ملکیت کسی بھی قسم کی ہے تو بس وہ یہی کے لیے، کل کے لیے نہیں ہے. کل اس کو نہیں یہ سب ملے گا، کل ہر قسم کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہو جائے گی. والامر یومئذ للہ. عموماً لوگوں کے غلط کام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ لوگ غلط آس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں سفارش کر دے گا، فلاں کام آ جائے گا، کیا پتا میری کوئی نیکی اللہ کو کتنی پسند آ جائے. وہ ایک عورت تھی جس نے کنویں سے پانی نکال کے اپنے موزے میں کتے کو پلایا تھا اور وہ بخش دی گئی تھی، کیا پتا کیا ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی کو سب کچھ پتا، ہمیں نہیں پتا. ہمارا فرض کیا ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ کرتے جائیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لہٰذا کیا ہوگا، ہم بخشے بخشائیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنے چچا کو، اپنی پھپھی کو، اپنے پورے خاندان کو کھلم کھلا طور پر کہا تھا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اے پھپھی صفیہ اور اے بیٹی فاطمہ، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو متنبع کر کے فرمایا انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو خود آگ سے بچاؤ، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں. مت اس زوم میں رہنا کہ ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں لہٰذا ہماری تو بخشش ہو کے رہے گی. اسی کے بارے میں پہلے آنا ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ پوچھے گا نہیں، پکڑے گا نہیں. سورۃ مطففین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. سورۃ مطففین. مطففین کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈنڈی مارنے والے، کم کرنے والے. اس سورت کو سورۃ تطفیف بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں 30 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، اور یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی بعد میں نہیں کسی نے رکھے تھے، آپ نے خود بتائے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، جبکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد فوراً مدینہ میں نازل ہوئی، اور تیسری رائے یہ بھی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں نازل ہوئی. بہرحال زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ مدینہ میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اتر مکہ میں چکی ہو لیکن پھر مدینہ والوں کی اصلاح کے لیے اسے دوبارہ سنایا گیا ہو، اور جس نے پہلی دفعہ سنی اس نے یہ سمجھا کہ یہ مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے. ایک رکوع ہے، 36 آیات ہیں، 169 کلمات ہیں اور 730 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. مطففین کا لفظ جو ہے طوفے سے، اور اس سے باب تفیل ہے، تطفیف، اور اس سے مطفف
اور متفف کی جمع متففین. تفیف کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو، چھوٹی سی چیز. اور تفافہ کا معنی ہوتا ہے ناپ کا پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا، یعنی تھوڑا سا چھوٹا پیمانہ رکھنا جس سے چیز دی جائے کسی کو. اور تفافہ کہتے ہیں ناقابل اتنا چیز کو، بہت ہی چھوٹی موٹی چیز، بالکل معمولی سی چیز. تو ہلاکت ہے چھوٹی سی چیز کم کرنے والوں کے لیے. انسان سمجھتا ہے اسے کوئی پوچھے گا نہیں، ذرہ بھی دیکھا جائے گا. بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ کتنا اڑاتے ہیں اس میں سے. اگر کوئی 1 کلو تول رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنا کم کرے گا اس میں سے؟ 2 کلو، فیو گرامز. اسی طرح اگر کوئی ناپ کے دے رہا ہے یا کپڑا ناپ رہا ہے، اصل میں عربوں کے ہاں باٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، وہ جیسے کھجور ہے یا گندم ہے نا، تو اس کو بھی ناپ کے دیتے تھے اور اس کے پیمانے بنے ہوئے تھے جیسے وسق اور سا کا پیمانہ ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے کہ کھجوریں وغیرہ اس میں ڈال کے اور وہ ناپ کے تو پھر وہ دیتے تھے. اور مثلا ایک پتیلے جتنی کھجوریں، اگر کسی نے کہا کہ یہ 5 کلو کا برتن ہے تو ان کا اندازہ کیا ہوتا تھا، جتنی کھجوریں اس میں آ جائیں گی وہ کیا 5 کلو ہو جائیں گی. اب یہ ہے کہ وہ ناپ کے دے رہے ہیں یا تول کے دے رہے ہیں یا کپڑا ناپ رہے ہیں یا لیکوڈ ناپ رہے ہیں، تو اس میں چھوٹی موٹی چیز کا اڑانا، مثلا وہ اس پورے ٹوکرے میں سے یا اس میں سے ایک کھجور اڑا کے پیچھے کر دینا، تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ 5-6 تو نہیں نکال سکتے اس میں سے، اور نکالیں گے تو اگلے کو پتہ چل جائے گا. اس لفظ کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ چور ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بہت بڑا مال ہتھیار ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں لوگوں کی نہیں دیتا اور اس چھوٹی موٹی کے پیچھے پکڑا جاتا ہے. اب پچھلی صورت کے ساتھ اس کا جو لنک ہے ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں بھی کیا ہے، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اور جب اس کے سامنے معاملہ آئے گا اور پھر کرامن کاتبین کی بات ہوئی کہ وہ سب جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نگرانی کر رہے ہیں، وہ حفاظت کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پیچھے بھی ریکارڈز کی بات کہ کس طرح وہ گنے ہوئے ہوں گے اور آگے کیا کیا پیچھے کیا کیا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لین دین کر رہا ہے اور اس لین دین میں وہ فیو گرامز یا کوئی چھوٹی سی چیز بھی اڑاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بہت فرق پڑتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بربادی ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی بہت بڑا ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ وہ اکٹھے ہو کے کیا ہو جائیں گے، بڑے پہاڑ کی طرح ہو جائیں گے اور انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے. ایک موقع پر جب آپ نے جنگل میں پڑاؤ کیا تو لوگوں کو کہا لکڑیاں لاؤ، کوئی ایک لکڑی لایا، کوئی دوسری، کوئی تنکا لایا، کوئی جھاڑ لایا، اور سب اکٹھا کر کے اس سے جلا کے تو کھانا پکا لیا گیا. تو کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں لیکن اسے کھانا پک گیا. اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. تو چھوٹی چیزوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، چاہے وہ نیکی ہے چاہے وہ بدی ہے. تو ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ڈنڈی مارنا اس لیے کہ محاورہ ہے. ڈنڈی مارنے میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی آگے پیچھے کرنا. اور عربوں میں یہ برائی عام تھی، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مدینہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، کیونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے یہ. تو اسی لیے بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ آپ نے اس کو وہاں پر سنا کر لوگوں کی اصلاح کی تھی کہ ایسا کرنا چھوڑ دو. تو ویل للمطففین. اور پھر یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ صرف ناپ تول کے لیے نہیں بلکہ لین دین کے جو پیمانے ہیں ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. انسانوں کی زندگی میں لین دین جاری رہتا ہے، جیسے حقوق اور فرائض کا معاملہ ہے. مثلا ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، تو ان سب میں لین دین چلتا ہے نا، یا نہیں؟ شوہر بیوی کے حقوق ہیں تو لین دین چلتا ہے. اب کن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. الذین وہ لوگ اذا جب اکتالو ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں پر، یعنی لوگوں سے، علی بمانے فی ہے یعنی لوگوں سے جب لیتے ہیں، یعنی لوگوں پر جو ان کا حق ہے جب وہ واپس لیتے ہیں تو یستوفون پورا پورا لیتے ہیں. یستوفون جو ہے نا استیفا سے ہے، استیفا وفا سے، یعنی پورا طلب کرنا.
یہ وہ لوگ ہیں جب لینے کی باری آتی ہے تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے، پورا لیتے ہیں، شدید حریص ہیں، اپنا حق نہیں چھوڑتے، اور اگر نہ کوئی دے تو بپھر جاتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ کے دیتے، کالو جو ہے نا یہ کیل سے، کیل پیمانے کو کہتے ہیں، کاف یہ لام، اب وزنوہم، یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو کمی کر کے دیتے ہیں، یعنی بخیل ہے انتہائی۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ان آیات میں حرص اور بخل دونوں کی مثال ملتی، دینے کے معاملے میں مٹھی نہیں کھلتی اور لینے کے معاملے میں رتی بھر نہیں چھوڑتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں الا یظن اولئک، کیا نہیں یقین رکھتے یہ لوگ، انہم مبعوثون، کہ بے شک وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے، ان کو بھول گیا، ان کو یقین نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کو۔ کون سا ہے وہ دن؟ قیامت کا دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں، قیامت کا ڈر نہیں، اگر ہوتا تو ایسا نہ کرتے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا جو ہے وہ کوئی آسان نہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے کے اندر غرق ہوگا، کوئی پورا ڈوبا ہوگا، کوئی آدھا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کہیں تک۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جس وقت لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا۔ پسینہ کب آتا ہے؟ شرمندگی سے، ندامت سے اور گھبراہٹ سے، تو وہ وقت بہت گھبراہٹ کا وقت ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک ہوگا، اور کسی کے لیے پسینے کی لگام ہوگی، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ وہ اس دن کا قیام مومن کے لیے چھوٹا ہوگا، کتنا ہوگا؟ فرض نماز جتنا، لیکن جو فرض نماز ہی ادا نہ کرے تو اس کے لیے کیا پیمانہ ہوگا پھر؟ وہ تو ظاہر ہے دوسروں کے برابر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ قوم شعیب کا جرم کیا تھا، ناپ تول میں کمی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ سورۃ ہود میں آتا ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور صرف قوم شعیب نے، ہم سب کو بھی یہی حکم ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سورۃ انعام میں آتا 152 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین صرف نماز روزہ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ انسان اپنے لین دین کے معاملات میں کھرا ہو اور کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کا حق کم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ ویسے تو وزن اور ناپ اور تول، میزان اور مکیال کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا اطلاق زندگی کے تمام معاملات پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ نماز روزے پہ بھی ہوتا ہے۔ نماز کے بارے میں رکوع سجدہ پورا نہ کرنا، اس میں کمی کر دینا، صحیح طور پہ نہ جھکنا، پوری تسبیحات نہ پڑھنا۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ شاید اللہ اکبر کہہ کے آدھی تسبیح پڑھ لیتے ہیں جاتے جاتے، ایک وہاں پڑھ لیتے اور ایک کھڑے ہوتے ہوتے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ رکوع تو نہیں ہوا نا۔ اسی طرح سجدے میں بھی، اسی طرح عبارت پڑھتے وقت بھی حروف کھا جانا، الفاظ کھا جانا اور کچھ سے کچھ پڑھ دینا اس کو، یہ بھی تطفیف ہے۔ وضو میں پوری طرح اعضاء کا نہ دھونا، ایڑیوں کے خشک رہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، یہی لفظ بولا تھا ویل کا، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ یہ سارا وضو ہو رہا ہے، ایڑی خشک ہے، توجہ نہیں دی۔ پھر اسی طرح موطا امام مالک میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا، تو آپ نے اس کو کہا لقد تففت، تو نے اللہ کے حق میں کمی کی، تطفیف کی۔ تو امام مالک نے حضرت عمر کے اس قول کے اوپر ایک پھر اصول بنایا کہ لکل شیء وفاء و تطفیف، ہر چیز میں وفا اور تطفیف ہے، یعنی یہ وفا کیا ہے؟ پورا کرنا، تطفیف کیا ہے؟ کمی کرنا۔ یہ ہر معاملے میں ہے، صرف چیزوں کے ناپ تول میں نہیں بلکہ عبادات میں بھی ہے، نماز، وضو، طہارت میں، اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں۔ اسی طرح کسی سے کام لینا، کسی کو ملازم رکھنا اور اس کا حق نہ دینا۔ بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ
کام پورا لے لیتے ہیں اور مزدوری کے وقت بھاگ جاتے ہیں، ویج ہی نہیں دیتے، چھپ جاتے ہیں، دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، لیکن قیامت کے دن تو کہاں بچ کے بھاگیں گے مثلا. اور کہاں تطفیف ہو سکتی ہے؟ مثال سے سمجھنا چاہیے نا. کسی جگہ کام کرتے ہوئے اوقات کی پابندی نہ کرنا یا اس چیز کو ضائع کرنا. مثلا اگر آپ کو کہیں جاب ملی ہے، آپ اس جاب میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کا حق نہیں بنتا ان کو چرا لیتے ہیں، یا یہ کہ ان چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو مس یوز کرتے ہیں، مس ہینڈل کرتے ہیں. مس ہینڈلنگ بھی تو جیسے مشینری کی مس ہینڈلنگ ہے، مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز. تو یہ بھی کسی کے حق میں کمی کرنا ہے، اس کو نقصان دینا ہے. اور بعض اوقات اگر ایک بات کسی کی دوسرے کو پہنچاتے ہیں تو پوری نہیں پہنچاتے، اور آدھی بات پہنچانے میں فساد ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص نے کسی کو کوئی پیغام بھیجا، آدھا پیغام سخت تھا اور آدھا نرم تھا. آپ سخت حصہ تو کوٹ کر دیں اور نرم چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تطفیف ہے. یا اس کو بڑھا کے پیش کریں تو دوسرے کے حق میں ظلم ہو جائے گا جو اس نے کہا ہی نہیں. جاب کے آورز پورے نہ کرنا، اس میں کمی بیشی کر دینا کہ کون دیکھتا ہے، چلو ٹائم پاس کر دینا، وقت ضائع کر دینا، وہ بھی اس میں کمی کرنے میں آتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ایسی کہ جو آپ کا حق نہیں، آپ اس کو ناحق طور پر استعمال کر رہے ہیں، یا جو آپ کو دینا چاہیے وہ آپ پورا نہ دیں. قرآن پڑھنے میں تخفیف کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ پڑھنا کچھ نہ پڑھنا. یعنی کسی بھی معاملے میں اپنا فرض پورا نہ کرنا اور دوسرے سے پورا کرنے کی توقع رکھنا کہ وہ ضرور کرے، اسی سے سب خرابیاں ہوتی ہیں. مثلا اگر شوہر اپنا فرض پورا نہیں کرتا، کما کے نہیں لاتا یا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، لیکن بیوی سے کیا توقع رکھتا ہے؟ وہ ہر فرض پورا کرے، وہ اطاعت گزار رہے، وہ فرما بردار رہے، وہ کسی چیز میں نہ کرے. اسی طرح بچوں کو ان کا حق نہ دینا اور ان سے توقع رکھنا کہ وہ ادب کریں، عزت کریں، احترام کریں. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، لیکن یہاں کس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ جب اپنا فرض ادا کرنے کی باری آئے تو بھول جانا، لیکن دوسرے سے کیا توقع رکھنا کہ وہ کوئی کمی نہ کرے، کہیں ڈنڈی نہ مارے. جان بوجھ کے کرے تو اور بات ہے، بھول چوک اور ہے. یعنی باقی سب کچھ کرنا لیکن وہاں بتانا کہ ہم بیمار ہیں، چھپا جانا کچھ اور کچھ بتانا، یعنی حق ادا نہیں ہوتا نا، ڈنڈی مارنے والی بات ہوتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت دوسرے کی عزت نہ کرنا اور اس سے توقع رکھنا کہ وہ آپ کی عزت کرے، کس قدر یہ عام ہے نا. اچھا، خود کسی کو سلام نہ کرنا اور دوسروں سے توقع رکھنا کہ یہ سلام کرے اور تم نے سلام کیوں نہیں کیا، اور فلاں نے تو سلام ہی نہیں کیا. عام روزمرہ زندگی میں یعنی اپنا فرض تو چھوڑ دینا لیکن دوسرے کے سر پہ سوار ہو جانا. اچھا، خود وعدہ خلافی کرنا لیکن اگر کوئی کرے تو بہت برا ماننا. یعنی جو کام خود نہ کرے انسان، اس کی دوسرے سے توقع رکھے کہ وہ ضرور کرے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب کسی سے کام لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. یہ ہوتے ہیں متففین. اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت کی کہ کون ہے متففین، جن کے لیے ویل ہے، اور اس کی وجہ بتائی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ ان کے اندر یقین نہیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، اس بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یقول الکافر ھذا یوم عسر، کس حال میں کھڑے ہوں گے سب؟ حفاۃ عراۃ غرل. حفات ننگے پاؤں، عورات ننگے جسم، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اگر کسی کو وہ دن یاد رہے تو پھر کیا ہو، ہر انسان اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کرے، وہ دینے والا بنے. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. کلا، ہرگز نہیں، حرف ردع، ہرگز نہیں. بات یہ نہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، چلو آج ہم جلدی نکل گئے، بھاگ گئے، کسی نے نہیں دیکھا کہ ڈیوٹی کا ٹائم پورا ہوا کہ نہیں. کلا، ہرگز نہیں. ان کتاب الفجاری، بے شک کتاب یعنی اعمال نامہ فجار کا. کتاب سے مراد یہاں کتاب اعمال فجار کی، یعنی بدکاروں کی. کہاں ہے؟ لفی سجین، سجین میں رکھی ہوئی ہے. سجین کا لفظ جو ہے نا سجن سے، اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اور سجین فعیل کے وزن پر سخت قید، بہت بڑا قید خانہ. یہ سکین کی طرح ہے، یعنی ایسی جیل جو پوری طرح بند کی ہوئی ہے، بہت گھٹن والی ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا نا اذا القوا منها مکانا ضیقا،
مقرنین فی الاسفاد، مقرنین دعو ہنالک ثبورا، یعنی جہنم جو ہے وہ تنگ بھی ہے۔ تو یہ سجین بیسیکلی قید خانہ ہے، جہنم کے نچلے حصے کا نام ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے، نہیں انتہائی نچلی جگہ جس سے آگے کوئی نیچے نہیں چیز۔ تو وہاں کیا ہے؟ یعنی اس جیل خانے میں، اس جہنم میں اعمال فجار ہے، کتاب فجار ہے، تمام شیاطین، بدکار، برے لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ سارے وہاں لکھے ہوئے ہیں، سب وہاں موجود ہیں۔ یعنی جہنم میں صرف خود ہی نہیں لوگ جائیں گے، ان کے اعمال بھی وہاں شاید دیواروں پہ یا کہاں لکھے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں جب کوئی شخص ایک دفعہ غلطی کرے نا، اگر آپ اس کو 2 یا 3 دفعہ کہیں نا تم نے غلطی کی، تم نے غلطی کی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اب بس بھی کرو، یا نہیں؟ دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کو بار بار یاد دلائے آپ کی غلطی۔ اور اگر جہنم میں جہنم کی سزا کے علاوہ انسانوں کو ان کے برے اعمال بھی دکھائے جا رہے ہوں تو کیا حال حشر ہوگا؟ کیونکہ غلط اعمال پر جب سزا ملتی ہے نا تو وہ ویسے ہی انسان کا پھر کیا دل چاہتا ہے کہ اب اسے کوئی نہ دکھائے، اب اسے نظر نہ آئے۔ یہ انسان کیا چاہتا ہے؟ ہر غلطی چھپا دی جائے نا۔ یہاں کیا کہا گیا کہ اس سجین میں کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ ہی ہوگی۔ وما ادراک ما سجین، اور کیا چیز تم کو بتایا کہ اس سجین کیا ہے، وہ قید خانہ کیا ہے۔ اور یہاں جو ماں ہے نا یہ پھر استفہام تعظیم کے لیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، جہاں کافروں کی مرنے کے بعد روحیں بھی ہیں اور ان کے اعمال کا گودام بھی ہے، سب کے رجسٹر بھی وہی ہیں۔ کتاب مرقوم، کتاب ہے لکھی ہوئی۔ اور مرقوم کا لفظ جو ہے نا صرف رقم کرنے میں نہیں، رقمہ کا مطلب لکھنا ہوتا ہے، رسمہ کا مطلب لکیریں کھینچنا ہوتا ہے، اور رقم کا معنی علامت لگانا بھی ہوتا ہے۔ کتاب ایک کتاب ہے، کیا چیز؟ سجین نہیں، یعنی سجین کے اندر کتاب ہے جو مرقوم ہے، یعنی باقاعدہ لکھی ہوئی، اور اس پر نشان بھی لگے ہوئے ہیں، علامات بھی ہیں، کیا کیا جرائم ہیں۔ کتاب مرقوم۔ اگر پوری آیات کو قرآن مجید کی اکٹھا کر لیا جائے نا کہ اعمال نامے کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے، ابھی جیسے پہلے ہم نے بات کی نا کہ وہ ریکارڈ جو ہوں گے ان کے اسٹیٹسٹکس بھی ہوں گے، اور اگلے اور پچھلے بھی بتائے جائیں گے، چھوٹے اور بڑے بھی ہوں گے، اور ہر چیز اس میں نمایاں ہوگی، اور یہاں پر کہا گیا نشان بھی لگے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ ایسے ہی نا کہ جیسے ہائی لائٹ کر دیے جائیں یا کوئی اسٹیکر لے کے لگا دیے جائیں یا تھم نیل، اللہ ہی بہتر جانتا ہے حال کیا ہوگا، لیکن یہاں پر بتا دیا گیا کہ اس طرح کی کتاب ہوگی۔ مرقوم کا معنی لکھی ہوئی، یعنی وہ کتاب یوں بند نہیں ہوگی، لکھی بھی سامنے ہوگی، اور پھر لکھی بھی کے ساتھ اس پہ نشان بھی لگے ہوئے ہوں گے، علامات بھی ہوں گی۔ اب یہ علامات اس چیز کی بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ پہلے کیے ہوئے کام ہے، یہ بعد میں، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ اچھا اتنی ڈیٹیل میں ہم نے کبھی نہیں سوچا نا اپنے اعمال نامے کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں کہ انہوں نے اٹھنا ہے، انہیں یقین نہیں کہ ان کا حساب ہوگا، کس چیز سے دھوکے میں؟ وہاں تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کیوں امت کے جو سلف تھے اور نیک لوگ تھے وہ بولنے سے بھی ڈرتے تھے کہ وہ بھی لکھ لی جائے گی؟ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں پختہ، ایمان درست نہیں ہے ہمارا، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو یقین ہو پھر اس کا عمل نہ بدلے۔ کتاب مرقوم۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ سجین جو ہے نا یہ بنیادی طور پر جیل خانہ ہے۔ اس جیل خانے میں بدکار لوگوں کی روحیں بھی قید کی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی روح اگر نیک ہے تو علیین میں پہنچا دی جاتی، اور اگر بد ہے تو سجین میں پہنچائی جاتی۔ وہ صرف وہ خود نہیں ہوتا بلکہ وہاں اس کے اور ساتھی بھی ہوتے ہیں اس جیسے، اور اس کا اعمال نامہ بھی ہوتا ہے۔ اب سجین کیا ہے؟ جیل۔ کلا ان کتاب الفجاری، فجار کی کتاب کہاں ہے؟ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، کیا جانو کہ سجین کیا ہے، یعنی وہ کتاب جو سجین میں وہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ کتاب مرقوم، یعنی سجین بذات خود ایک کتاب ہے مرقوم، کہ وہ جو اعمال ہیں وہی ایک سزا بنے ہوئے ہوں گے نا انسان کے لیے، چاہے وہ سامنے لکھے ہوئے ہوں، علامتیں ہوں، چاہے وہی سزا بن جائے۔ اور اس کو آپ ایک اور جگہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، آتا ہے نا سورۃ الکہف میں، وہ پائیں گے جو وہ عمل کریں گے حاضر، تو ان کے اعمال ہی کیا بن جائیں گے؟ آگ بن جائیں گے، اعمال ہی سانپ بنیں گے، اعمال ہی سینگ بنیں گے۔ مختلف سزائیں جو بتائی گئی مختلف لوگوں کی، مثلا اگر کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی بالش بھر بھی، تو وہ 7 زمینوں کا جو طوق پہنایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اعمال ہے نا۔ اور مرقوم کا کیا مطلب ہے؟ نشان لگے ہوئے، یہ سزا تمہیں اس عمل کی وجہ سے مل رہی۔ تو ہو سکتا ہے وہ جو انکال اور جہیم اور
وہ جو طوق ہوں اور وہ جو اس طرح کی چیزیں ہوں، وہ اس کو بتایا جائے کہ یہ تم اس چیز میں جل رہے ہو، یہ اس چیز میں پکڑے ہوئے ہو. یعنی کئی جگہوں پر قرآن مجید میں نیک اعمال اور برے اعمال کو پرسونیفائی کر کے بھی بتایا گیا، اس کو مادی شکل دے کے بھی بتایا گیا. مثلا قربانی کے جانور کیا بنیں گے قیامت کے دن؟ پلسرات کی سواریاں بنیں گے. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں. مثلا اگر کوئی شخص کسی کو پانی پلاتا ہے تو آگے اب آ رہا ہے کہ وہ اس کو رحیق مختوم پلایا جائے، کہ تو یہ رحیق مختوم دراصل کیا ہے؟ اس کا وہ اپنا ہی پانی ہے جو اس نے دیا تھا، اور وہ کئی گنا اچھا ہو کر اس کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، تو سجین دراصل انسان کے اپنے ہی اعمال کی تیار کردہ چیز ہے. یعنی کتاب اعمال جو ہے وہی قید خانہ بن جائے گی ایک طرح سے عملی شکل میں. ٹھیک ہے. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو ان حقائق کو جھٹلائے، جو ان باتوں کو نہ مانے، جو ان چیزوں کو جھوٹ بتائے، جو ان چیزوں پر یقین نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ظاہر ہے جو یقین نہیں کرے گا وہ اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کرے گا. مثلا کوئی شخص اگر بیمار ہو اور ڈاکٹر سے کہ تم بیمار ہو، اور وہ مانے ہی نہ میں بیمار نہیں ہوں، وہ کہ تمہیں شوگر ہوگی اب تم نہیں میٹھا کھانا، کہ نہیں مجھے کوئی نہیں ہوئی میں کھا سکتا ہوں، اب وہ کھاتا رہے، کیا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والے کے لیے ہلاکت ہے. کچھ فیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، آپ کو مان ہی لینا چاہیے، اور جو نہ مانے اس کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے، اپنا نقصان ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں وہ ہیں مکذبین. اور یوم الدین کیوں کہا گیا؟ یعنی بدلہ ملنے کے دن کو، کہ جس دن بدلہ ملے گا. وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو، کس کو؟ یوم الدین کو، اس دن کی جزا سزا کو، الا مگر کل ہر معتدن، حد سے بڑھنے والا. معتد کس سے ہے؟ اعتدا سے. اعتدا کس کو کہتے ہیں؟ حدود سے آگے نکلنا، حق سے ہٹ جانا. اثیم، سخت گناہگار. معتد افعال میں ہوتا ہے اور اثیم اقوال میں ہوتا ہے. یعنی ایسا شخص جس کو خواہشات نفس نے اتنا مشغول کیا ہوا ہے کہ وہ ہر حقیقت کو پس پش ڈالے ہوئے، بھولے ہوئے، اس کو یاد ہی نہیں کہ اس کا حساب ہوگا، اس کو جزا سزا ملے گی. اذا تتلی علیہ آیاتنا، ایسے شخص پر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی اس کو قرآن سنایا جاتا ہے، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. قرآن اساطیر الاولین، اور اساطیر کس کی جمع؟ اسطورہ کی، اور اولین اول کی. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بات یہ نہیں، کیا نہیں کہ اساطیر الاولین ہے، بلکہ، اور پھر اس کے بعد سکتہ، سٹاپ، سوچو. ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے. کس چیز کا زنگ؟ ما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، ان کے اعمال ان کے دل پہ زنگ بن کے جم چکے ہیں، لہذا ان کو کچھ نظر نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہاں وجہ بتا دی گئی کہ لوگ آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، اچھے برے کا فرق کیوں نہیں جانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، اتنے پردے پڑے ہوئے، اتنی میل چڑھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اچھے برے کا فرق پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ کتنی درست بات ہے نا کہ انسان جب اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے انتہائی غلط کام کرے، حد سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، تو وہ گناہ مل کر ایک کے اوپر ایک اس کو اتنا غافل کر دیتے ہیں کہ پھر آپ اس کو قرآن سنائیں، جہنم بتائیں، جنت بتائیں، کچھ بتائیں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ مومن قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. نجاشی نے قرآن سنا تھا تو کیا ہوا تھا؟ 7ویں پارے کے شروع میں آتا نا،
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جس کا دل صاف ہوتا ہے نا تو سچائی سامنے آتی ہے نا تو پہچان جاتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر اتر جاتی، بالکل باٹم پہ جا کے سٹرک کرتی، اور پھر اس کا دل بہہ پڑتا ہے آنکھوں کے راستے، پھٹ پڑتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا. لیکن یہاں حال کیا ہے؟ اتنی بدعمالیاں ہو چکی ہیں کہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے، زنگ لگ گیا ہے، دلوں نے زنگ پکڑ لیا ہے. اور زنگ سے مراد گناہوں کی سیاہی جو مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے دل پہ چھا گئی. ما کانوا یکسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن ربہم یومئذ لمحجوبون اپنے رب سے اس دن پردے میں رکھے جائیں گے، حجاب میں رکھے جائیں گے، اوٹ میں رکھے جائیں گے. محجوبون مفعولون کے وزن پر محجوب کی جمع ہے. کشف المحجوب آپ نے نام سنا ہوگا کتاب کا. تو حجبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنے سے روکنا، درمیان میں حائل ہونا، پردے میں کر دینا. اسی سے لفظ حجاب ہے. اچھا حجاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ روکنا. حجاب پہنتے ہیں تو اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ روک دیتے ہیں، کہتے سٹاپ. یعنی ایک عورت کے اور مرد کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، حائل ہو جاتا ہے وہ کپڑا کہ تمہارا داخلہ یہاں ممنوع ہے، تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. یعنی ایک اعلان ہے. اور اس کے برعکس عورت جب زیب و زینت کر کے باہر آتی ہے تو کیا کرتی؟ دعوت دیتی، خود انوائٹ کرتی، آپ بیل مار مجھے. اور جتنی زیادہ عورتیں اپنی زیب و زینت کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہوئی، کسی اور وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ نے عورت کو خود ایسا بنایا اور پھر خود ہی اس کے لیے حکم رکھا، اسے ایک مقصد کے لیے خوبصورت بنایا، اٹریکٹیو رکھا، اور مرد کے اندر اس کے لیے کشش رکھی، اور پھر ساتھ اس کو حکم دیا کہ دیکھو تم ہر ایک کے لیے نہیں ہو، تم محفوظ ہو اور اپنی حفاظت کر کے رکھنا، اور اگر نہیں کرو گی تو خود مصیبت میں پڑو گی. تو بہرحال اسی سے لفظ پھر حاجب ہے. حاجب کون ہوتا ہے؟ جو دربان ہوتا ہے، روک دیتا ہے اندر آنے والوں کو کہ نہیں اندر نہیں آ سکتے، وہ خود بیچ میں آ جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے. کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. وہ لوگ، کون لوگ؟ جو قرآن کو کہانیاں بتاتے ہیں اور دل ان کے زنگ آلود ہیں اور معتد نسیم ہیں، یہ اپنے رب کا دیدار نہ کر سکیں گے. اللہ کا دیدار صرف نیک لوگوں کے حصے میں آئے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ثم انہم لصالو الجحیم. صرف یہی سزا نہیں بلکہ اس کے بعد جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. لا البتہ ضرور، صال الجحیم، جحیم جہنم بھڑکتی آگ، جہیم میں وہ داخل ہوں گے، جلیں گے بھنیں گے. ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم مانتے ہی نہیں تھے، تم کہتے تھے ایسے ہی لوگوں نے خود سے بنا رکھا، مولویوں نے بس ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بدعمالیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کا دل اتنا بوجھل کر دیتی ہیں کہ پھر اٹھ کے کوئی نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا اور انسان مایوس ہونے لگتا ہے اور پیچھے ہٹنے لگتا ہے. یعنی رین ایک ایسی کیفیت ہے نا، جیسے لوہے کے اوپر زنگ ہوتا ہے تو وہ اس کے حسن کو مار دیتی ہے، اس کو گدلا کر دیتی ہے، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھایا جانے لگتا ہے. تو دلوں کا زنگ بھی اسی طرح دلوں کی رونق اور خوشی اور چمک اور نعیم کی جو کیفیت ہے اس کو مار کے پھر انسان اندر ہی اندر کڑنے جلنے لگتا ہے. اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے اور توبہ سے وہ سیاہی دور ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان گناہ کو ریئلائز تو کرے، مانے تو صحیح نا کہ گناہ ہے. کیونکہ جب تک انسان مانتا ہی نہیں اور ضد اور اکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر تو اصلاح نہیں ہو سکتی. بعض اوقات جب یہ بوجھ بہت بڑھتا ہے تو بعض لوگ پھر خودکشی بھی کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ وہی ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئی نشان لگ کے. یعنی حقیقت چونکہ اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم صرف چند ان چیزوں سے جو ہمیں بتا دی گئی ہیں اس سے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعمال نامہ بولے گا انسان کا. مثلا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی وہ مال کیا بنے گا؟ سانپ بولے گا نا. سانپ حدیث میں پڑھا ہے آپ نے، سانپ بولے گا، وہ کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جب کاٹ رہا ہوں.
ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ میٹیلک پلیٹیں بن کے وہ اس کو تاپا جائے گا، اس سے اس کو داغ لگائے جائیں گے، تو وہ اس کا مال ہی ہوگا جو وہ بن چکا ہوگا آگ. ہاں كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. کلا ان کتاب الابراری، ہرگز نہیں ابرار کی کتاب، لفی علیین، علیین میں ہوگی، یعنی نیک لوگوں کا جو روزنامچہ ہے، جو ان کا اعمال نامہ ہے. روزنامچے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ڈیلی ڈائری، ڈے بک، ہر روز کے الگ ہے نا. ان کتاب الابرار لفی علیین، تو وہ کہاں ہوگی؟ علیین میں. اور علیین کیا ہے؟ بہت بلند جگہ. کہا جاتا ہے کہ یا تو 7ویں آسمان پر ہے یا عرش کے نیچے ہے. بہرحال وما ادراک ما علیون، کیا جانو تم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ انسان کی اپنے اعمال نامہ ہے جو نشانوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے گا. یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب، یعنی اس کتاب اعمال پر مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور مقربون سے مراد صرف فرشتے ہی نہیں، مقرب لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی ابرار کے اعمال ناموں کو جو نیک روحیں، مقرب روحیں وہاں پہنچ چکی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہتی. یعنی ہمارے روز کے اعمال نامے اوپر جاتے ہیں نا، پڑھا آپ نے؟ اوپر جاتے ہیں نا، کہاں جاتے ہیں؟ لفی علیین، علیین میں پہنچ رہے ہیں. اچھا اب آپ فوت ہوں گے تو وہ بھی روحیں کہاں پہنچ جائیں گی نیک انشاءاللہ؟ علیین میں. اب کیا ہے کہ وہ وہاں دیکھ دیکھ کے اس کو خوش ہو رہے ہوں گے. ایک معنی یہ بنتا ہے یشہدہ، حاضر ہوں گے اس کے پاس. کون؟ المقربون، مقرب لوگ. اور شہداء کی روحیں جنت میں فوراً پہنچتی ہیں. پڑھا نا پیچھے آپ نے؟ کس شکل میں؟ پرندوں کی شکل میں. کہاں رہتی ہیں؟ قندیلوں میں گھومتی پھرتی ہیں جنت میں، پھر آ کے قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں وہ روحیں. اچھا وہیں پر اعمال نامہ بھی کہیں جا کے سجائے جاتے ہیں، خوبصورت اعمال اچھے اچھے وہاں جا کے. اب کیا ہے کہ یہ جو مقرب ہیں، مثلا شہداء کی روحیں ہیں یا اور اچھے مقرب لوگوں کی، یہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. شاہدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ حاضر ہونا، اس کو دیکھنا، اس کا گواہ بننا. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، خود اپنے بھی دیکھتے ہوں گے، اوروں کو بھی دیکھتے ہوں گے کتنے اچھے اچھے عمل پڑے ہیں یہاں. یعنی جیسے آپ ڈیوٹی فری شاپ میں، ایئرپورٹ پہ خوبصورت چیزوں کو صرف دیکھتے رہتے ہیں، چاہے خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کی اپنی یا کسی اور کی، دیکھتے رہتے ہیں. یعنی کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو خوبصورت ڈیکوریٹڈ چیزوں کو آپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اب یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ نیک شکلوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن انسان کے ساتھ قبر میں بھی ہوگا. کس شکل میں؟ خوبصورت انسان کی شکل میں. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے صدقہ خیرات کس شکل میں ہوگی، نمازیں کس شکل میں ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ جو نماز ٹھیک نہیں پڑھی جاتی وہ اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ اندھی بہری، اور انسان کے منہ پہ ماری جاتی ہے، تطفیف والی نماز جو ہوتی. تو جتنا اچھا خوبصورت عمل ہے، معلوم نہیں وہ کس خوبصورت شکل میں وہاں رکھا جاتا ہے. اچھا ہمارے ذہن میں تو اعمال نامے کی تصویر یہی ہے نا کہ وہ پھٹی پرانی کاپیاں جو لکھ لکھ کے بھر بھر کے کہیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے ہم اپنے سٹور میں کہ جو کتاب بہت زیادہ لکھتے ہیں تو پرانی بھی ہو جاتی ہے نا لکھتے لکھتے، تو پھر وہ اتنی اس کی حالت بگڑ جاتی ہے تو وہ بند کر کے پھر رکھ دیتے ہیں اور ہم جا کے سٹور کھولیں. اچھا یہ ہمارا اعمال نامہ، ایسا اعمال نامہ وہاں نہیں ہے. وہاں نیک اعمال بہت کرینے سے خوبصورت کہیں اللہ نے رکھے ہیں، اور مقربون ان کو دیکھ بھی سکتے. اب یوں لگتا ہے جیسے ہر ایک کی ایکسس نہیں ہے، صرف مقربون کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ مقربون اس کو دیکھ پاتے. اللہ جانتا ہے کہ کس خوبصورت شکل میں. بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کتاب مرقوم، اعمال جو ہے وہ وہی انسان کی جنت ہے یا جہنم ہے. تو نامہ اعمال کیا ہے؟ کتاب مرقوم ہے، علیین میں ہے، اور مقربون اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہیں جاتے ہیں. اور پھر جن کی روحیں وہاں پہنچ جاتی ہیں وہ وہاں اس کو دیکھتے ہوں گے. اور سب نہیں تو مقربون جو ہیں وہ ان کو، یعنی ایک منظر ہے نا، دیکھیے اس کو ایگزیبیشن سمجھیے. اگر کسی نے بہت اچھا پینٹ کیا ہو، آرٹسٹ نے بہت خوبصورت تصویریں بنائی ہوں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دن ایگزیبیشن کرتے ہیں نا، ڈسپلے پہ ہوتی ہے نا، وہ پھر جاتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں یا نہیں. ٹکٹ بہت بڑا ہوتا ہے، ہر ایک نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. جو اگر وہاں پہنچتے ہیں یا یہ اگر ٹیگڈ ہے، مرقوم ہے، یہ فلاں کا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں کیونکہ
کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وہاں منظر کیا ہے. تو مرقوم کا جو لفظ ہے نا، آپ نے اصحاب الرقیم نہیں پڑھا تھا پیچھے، کتبے والے، ٹیگڈ، یہی معنی ہے. کتاب ہے ٹیگڈ، ٹیگ لگی ہوئی، کتبہ لگا ہوا ہے اوپر، نشان لگا ہوا ہے. اللہ ہی جانے کس چیز کا لگا، کیا لگا ہوا ہے، لیکن میں تو صرف آپ کو الفاظ کھول کے بتا رہی ہوں. یہ چند ایک احادیث جو ان معنوں کو سپورٹ کرتی ہیں. اب یہ ہر ایک امیجنیشن ہے نا کہ کوئی کیسا ہے اور وہ کیسے دیکھ رہا ہے نا اس کو. بعض لوگ جو خراب ہوں گے نا، ان کی مصیبت دوسروں پہ پڑے، وہ کہیں گے ہم خود مصیبت میں، تو تمہاری وجہ سے ہم اور زیادہ مصیبت میں آ گئے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا کھول کھول کے کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا اور ہم اپنے عمل اچھے سے اچھے کریں، محسنین میں شامل ہو. کاموں کو بس ایسے ہی ادھر ادھر کر دینا، اور خاص طور پہ قرآن پڑھتے وقت کوئی شوق نہ رکھنا اور بس چل چلاؤ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا شوق ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز ہے وہ بہت اچھی طرح خوبصورتی سے ہم کو سمجھ آئے، اور پھر اس سب سے بڑھ کر ہم اس پر عمل بھی کر سکیں. یعنی ایکسیلنٹ ورک ہو، ایکسیلنٹ قسم کی، بہترین اعلیٰ ترین درجے کی نیکیاں ہوں. نیکی کے معاملے میں چھوٹے موٹے پہ نہیں راضی ہوا کرے کہ چلو یہ بھی کافی ہے ہمارے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں کو کتنی خواہش ہوتی ہے ہمارا کوئی اچھا کام دیکھ لے. یہاں نہ دکھاؤ، وہاں دیکھا جا رہا ہے. وہاں پہنچے گا تو وہاں سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ فلاں کی نیکی ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کارنامہ ہے، فلاں نے اتنا اچھا کام کیا. یشہدہ المقربون. اور ویسے اگر انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی ہیں تو مقربون جو ہے وہ نیک اعمال سے محبت کرتے ہیں، اور وہ وہاں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور وہاں ان کی کیئر کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی میوزیم میں کیئر ٹیکر جو ہوتے ہیں بیچ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو روکتے ہیں، اور پھر یہ واچ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی، کسی چیز کا رنگ تو نہیں بدل رہا، کوئی چیز پرانی تو نہیں ہو رہی، ضائع تو نہیں ہو رہی. تو اسی طرح اللہ نے ان اعمال کو اتنی فوقیت اور اتنی فضیلت بخشی ہے کہ مقرب اس پر مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو جا کے ان کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سکور دیکھتے رہتے ہوں کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے، اوہو اس نے تو اپنا ضائع کر دیا، اور وہ تو اس کا تو یہاں سے نام ہی نکل گیا. کیونکہ جیسا جیسا انسان ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک شخص تھا، رجال اس کا نام تھا. تو وہ مدینہ میں رہا تھا کچھ عرصہ اور اس نے بہت کچھ پڑھا لکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ تم میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کے ابھی بظاہر اعمال بہت اچھا ہے مگر وہ اہل نار میں سے ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سب کو دیکھتا رہا، آخر ایک وقت آیا جب میں اور رجال صرف بچا اور سب فوت ہو چکے تھے. تو مجھے ہمیشہ اپنے بارے میں ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں وہ تو نہیں جس نے اتنا علم حاصل کیا اور کہیں میرا انجام ایسا نہ ہو. تو بہرحال جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اس کے ساتھ مل گیا. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے وہ سچ ہو گئی. یو نیور نو کہ ایک شخص پڑھ لکھ کے کہاں تک پہنچ جائے اور جا کے کہاں وہ اسلام کے خلاف ساری چیزیں استعمال کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کچھ لوگ اتنا کچھ پڑھتے ہیں دین کے بارے میں اور پھر اس کو دین ہی کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں اور اسلام ہی کو نقصان دینے لگتے ہیں، اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر الٹا اس سارے کاز کو نقصان دیتے ہیں. تو یہ نیور نو. تو اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے اور ایسے شر سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے کہ پڑھ لکھ کے ہم بگڑیں اور پڑھ لکھ کے ہم ان پڑھ کریں اس کو، اور ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اس دین پر عمل کرنے کی بجائے الٹا اس کا نام بدنام کرے. تو اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی آخر کہاں لگتی ہے. بہرحال علیون جو ہیں وہ ابرار کی روحوں کی جگہ بھی ہے اور نیکی کے رجسٹر بھی وہیں ہیں، اور مقربون وہاں حاضری دیتے رہتے ہیں. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، ارائک پر دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ ثواب کو، اپنے اعمال کو، نعمتوں کو. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم،
تم ان کے چہروں میں دیکھو گے نعمتوں کی خوشحالی، یعنی ان کے خوشحال چہرے تم کو نظر آئیں گے، نعمتیں پا کر خوش ہونے والے. یعنی بعض اوقات ایسا تھا نا، دنیا میں کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، تو بعض اوقات معمولی چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح جنت والوں کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور انعامات، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار، اس کو دیکھ کر ان کا حسن بڑھ جائے گا. ہر صبح شام دیکھیں گے اور ہر دفعہ دیکھنے کے بعد ان کا حسن اور انکریز ہو جائے گا. اور یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان صبح شام اپنی پسندیدہ چیز دیکھتا رہے تو اس کی شکل بدل جاتی، خوش ہوتا ہے. جیسے ماں باپ ہے نا، تو بچوں کو دیکھتے رہے تو کیا ہوتا ہے، کیفیت اور طرح ہوتی. لیکن اگر نہ دیکھیں، غمگین یا اداس ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ چہروں پر نظر آنے لگتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو کسی کی پسندیدہ ہو سکتی ہے. تو تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تر و تازگی، راحت، خوشحالی ان کے چہروں پہ دکھے گی. یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے خالص شراب مہر بند. رحیق، ایسی شراب جس میں ذرا سی بھی آمیزش نہ ہو، کوئی ذرا سی بھی گلے میں ٹکنے والی چیز نہ ہو، بالکل کرسٹل کلیئر رحیق. اور مختوم جو مہر بند ہوگی، یعنی اس طرح پیکڈ ہوگی کہ اس سے پہلے کسی نے اس کو کھولا نہیں ہوگا. بعض ڈرنک ایسے ہوتا ہے نا، کوئی کھول کے رکھ دے تو ان کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے، یا ان کی جو تازگی ہے، یہ خوشبو ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو وہ وہاں خود کھولیں گے یا اس وقت کھولی جائے گی، یعنی مہر بند ہوں گے. ختامہ مسک، اور ان کی ختام یعنی جو مہر یا مسالہ جس سے وہ بند کیے جائیں گے، وہ بوٹلز یا جو بھی جس میں بھی وہ ہوں گے، اس پہ مسک ہوگا، یعنی کستوری کی خوشبو والے. دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ اچھی بلی ڈرنک کے اوپر بھی بعض اوقات اگر ڈھکن کھولتے ہوئے ہاتھوں میں کوئی لوہے کا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ، یا پینٹ کا ہو تو وہ زنگ کی، پینٹ کی، کسی نہ کسی چیز کی خوشبو آ جاتی ہے، تو وہ پینے کا مزہ خراب کر دیتی ہے اگر ہاتھ آپ کے ذرا بھی آلودہ ہو جائیں. لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جب وہ اس کو کھول رہے ہوں گے تو وہ خوشبو ظاہر ہے کہ ہاتھ کو بھی لگ جائے گی، اور پہلے سے خوشبو ایک آ رہی ہوگی. تو ختامہ مسک، یعنی مہر لگانے کی جو چیز ہے، یا جس چیز سے وہ سیل کیے گئے ہوں گے، وہ کوئی گم یا وہ لاکھ یا موم، یعنی موم ہو یا لاکھ ہو. دنیا میں تو مہر لگانے کے اور سیل کرنے کی یہی چیزیں ہوتی ہیں نا عام طور پر، یا پھر ایسی سیل ہوتی ہے کہ ہاتھ زخمی ہو جائے اور سیل نہیں کھلتی. یعنی اکثر پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ جو اتنی سہولت سے نہیں کھلتی، اس کے ساتھ آپ کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. وہ اصل چیز تک پہنچنے سے پہلے بدمزگی ہوتی ہے، آپ کو سخت پیاس لگی اور پانی کی بوتل کھلی نہیں رہی، ڈھکن ہی نہیں اٹھ رہا اس کا، تو وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو ختامہ مسک، وہاں تو مسک لگا ہوا ہوگا، مسک ہوگا، اور انتہائی خوبصورت، دیکھنے میں بھی اور سونگنے میں بھی اور پینے میں بھی اور چکھنے میں بھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ اسے قیامت کے دن الرحیق المختوم پلائے گا. جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. جس نے کسی ننگے کو لباس پہنایا، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ جو انسان یہاں عمل کرے گا وہ اس کو وہاں پر مل جائیں گے. وفی ذالک، اور اس میں، ان نعمتوں میں، فلیتنافس المتنافسون، پس چاہیے کہ رغبت کرے رغبت کرنے والے، مقابلہ کرے مقابلہ کرنے والے، سبقت لے جائیں سبقت لے جانے والے، کوشش کریں کوشش کرنے والے ان نعمتوں کے لیے، ان چیزوں کے حصول کے لیے. تم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو حقیر دنیا کے؟ یہ تنافس کا لفظ ہے نا، یہ نفس سے ہے، نفیس ہونے کا، یعنی ان نفیس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں. نفس فی الامر ہوتا ہے کسی کام کی ترغیب دینا، اور تنافس کہتے ہیں باہم فخر کرنے کو. اور تنافس عام طور پر رقیبانہ جذبات کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. دونوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ نفیس چیز اس کو مل جائے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی دعوت پر جائیں اور وہاں کھانا لگا ہوا ہو، بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہو، تو آپ بھاگ پڑیں کہ پہلے میں پہنچ جاؤں تاکہ جو عمدہ چیز ہے وہ میں لے لوں، اور دوسرا جو آپ کے پیچھے ہے وہ کہ اوہو میں تو دوڑ میں ناکام ہو گیا، اب میری پسند کی چیز تو یہ اٹھا لے گا. لیکن قیامت کے دن جو مومن کو ملنے والا ہے، تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے یہاں کے کسی ٹیبل پہ مت دوڑو، یہاں کے کسی نعمت کی طرف مت بھاگو، اس کے لیے مقابلہ کرو. اگر مقابلہ کرنا تو اس کے لیے کرو. اور وہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ نیکیوں میں آگے بڑھ کے. بھاگنے والوں کو ان چیزوں کے لیے بھاگنا چاہیے، لیکن بھاگنے والوں کی دوڑ کہاں تک، کس کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی، تسنیم میں سے ملاوٹ کی جائے گی. مزاج جو ہے نا ملونی کے لیے یا اس کے مکسچر. اور تسنیم کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے.
یشرب بہل مقربون، مقربون اس میں سے پیئیں گے. تسنیم کا لفظ جو نا سین نون میم سے ہے. سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو، ضربت سنامی ہی. تو اس سے مراد ایسا چشمہ جو بلندی سے آ رہا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جو پانی بلندیوں سے آتا ہے یا بلندیوں کے چشمے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، ایک دم شفاف اور ٹھنڈے اور صاف. اور ایک اور بات یہ کی گئی کہ مزاج من تسنیم میں کہ وہ جو رحیق مختوم ہوگی نا اس میں تسنیم بھی ملی ہوئی ہوگی. اب اصحاب الیمین کو تسنیم کا تھوڑا سا بیچ میں ملا کر دیا جائے گا، جبکہ مقربون پیور تسنیم سے لیں گے. وہ مزاج من تسنیم. اور تسنیم کے جس صنم بلندی کو کہتے ہیں نا، تو اونٹ کی کوہان کے لیے تو بلبلوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس میں ملائیں گے تو پانی کے اوپر ببلز آ جائیں گے. میں کہتی کہ لوگوں نے دنیا میں جو کچھ بنا ہے سب امیٹیشن ہے. بعض اوقات بچے پوچھتے نا، اچھا یہاں آپ کوک نہیں پینے دیتے تو جنت میں کوک ہوگی؟ کسی کو جو بھی کوئی ڈرنک پسند ہو تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اچھا وہاں چاکلیٹ ہوگی. میں کبھی سوچتی ہوں کہ کتنا گھٹیا ٹیسٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہم نے ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا، پھر ہم کہتے ہیں جنت بھی ایسی ہو جائے. تو کم مانگنا ہے، وہاں تو اس سے کہیں اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوگی. ان چیزوں کی تو کیا ہی بات ہے. تو وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو انسان چاہے گا. تو تسنیم میں وہ ببلی واٹر یا وہ اوپر سے آیا ہوا پانی، یہ بہترین چشمہ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جنت کے چشموں میں سے سب سے اعلیٰ چشمہ ہے تسنیم. پیچھے سلسبیل بھی گزرا ہے اور کافور بھی گزرا ہے، تو یہاں تسنیم آیا ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، مجرم لوگ. کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں. مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں پہ ہنستے ہیں. کیسے؟ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم بے وقوف لوگ ہو، مجنون ہو. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. سورۃ احقاف میں آتا ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگ ہنستے تھے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. اور ہر رسول کا مذاق اڑائے گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے لوگ اس کو مذاق کا نشانہ بناتے. اس لیے کبھی کوئی آپ پر ہنسے تو اس کو مائنڈ نہ کرے، اس کو پیغمبروں کی سنت سمجھے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے. غمزہ ہوتا ہے آنکھ سے اشارہ کرنا، پلکوں اور بھووں سے اشارہ کرنا، آنکھوں میں باتیں کرنا. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے، انقلبوا فکہین، تو بڑے خوش خوش پلٹتے تھے. اہل ایمان اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، اور یہ مجرم واپس جا کے گھر بھی خوب مذاق اڑاتے تھے ایسے لوگوں کا. کیونکہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے انسان دوسروں کی نقلیں خوب اتارتا ہے نا. تو ایمان والوں کے سامنے بھی ان کا مذاق اڑاتے، جب گھر جاتے تو بڑے خوش جاتے، آج تو ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا اور فلاں کو یوں نکو بنایا اور فلاں کو یوں بے وقوف بنایا. یعنی خوب خوش گپیاں کرتے، مزے اڑاتے، اتراتے، باتیں بناتے اور ان کے جوکس بناتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہیں بہکے ہوئے گمراہ لوگ، یہ دیکھو گمراہ لوگ، ان کے سر پھر گئے. وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے نگہبان بنا کر. ان کو کس نے کہا کہ وہ بتائیں کہ کون مجنون ہے اور کون ضالون ہے اور کون نہیں ہے؟ ان کو تو کسی نے حکم نہیں بنایا، ان کو تو کسی نے فیصلہ کرنے کو نہیں کہا. اب ہوگا کیا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فَالْيَوْمَ آج تو پیمانے بدل جائیں گے. خافضۃ الرافعہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ آج ایمان والے کفار پہ ہنس رہے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا ثواب دے دیا گیا کفار کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. ثواب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلہ. ثواب سے ہے لوٹ کے آنا، واپس آنا. اچھے برے اعمال دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ثواب لفظ زیادہ تر نیک اعمال کا بدلہ ہوتا ہے. یعنی قیامت کے دن ایمان والے ان پہ ہنسیں گے جو دنیا میں ان پہ ہنستے رہے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. یہ بات کیوں کی گئی؟ تاکہ انسان پوری تسلی میں رہے، صبر کے ساتھ رہے کہ قیامت کے دن بدلہ مل ہی جائے گا. آج اگر کوئی ہم پہ ہنستا ہے، ہمیں کوئی گمراہ کہتا ہے، باقاعدہ لوگ آپ کو گمراہ کہیں گے، یعنی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو، اس کی تعلیم کو گمراہی سے تعبیر کریں گے، تو یہ تو ہوگا. لیکن اگر انسان صبر سے کام لے تو کل یہ سب باتیں کہنے والوں پہ پلٹیں گے. کوئی کسی کو گالی دے، جواب میں صبر کرے انسان تو وہ اسی پہ پلٹتی جس نے دی. کوئی کسی کو بد دعا دے، اسی پہ پلٹ. کوئی کسی کا مذاق اڑائے، اسی پہ پلٹتا. وہ مرتا نہیں جب تک اس کا مذاق نہ اڑا جائے. کسی کے ساتھ بھی برا کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ پلٹ کے اسی پر آئے گا. تو آج تمہارے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی حجاب کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا، تو یہ دنیا میں تو یہ سب ہوگا، لیکن ان سب چیزوں پہ صبر کرنا ہوگا تاکہ کل قیامت کو انسان اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے. دنیا میں مقابلے تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں مقربین بننے کے لیے نیکیوں میں مقابلے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، یہ ہے اصل کامیابی کی چیز. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.